عشق حقیقی۔ آج یزدانی ہاؤس کی رونقیں بحال ہو رہی تھی۔ آج برسوں کے بعد اس گھر کا بڑا اور لاڈلا بیٹا ڈاکٹر عارش یزدانی پاکستان لوٹ رہا تھا۔ زرین یزدانی کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اسی سلسلے میں ان لوگوں نے آج رات پارٹی رکھی تھی۔ ڈاکٹر زرین یزدانی اور ڈاکٹر قمر یزدانی کی 3 اولادیں تھی۔ سب سے بڑے عارش یزدانی، جن کا رشتہ ان کی بھانجی نوشین سے طے ہوا تھا، دوسرے نمبر پر فریال، تیسرے نمبر پر بیٹے ہارون یزدانی۔ ابھی تک تینوں میں سے کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی، مگر فریال کی شادی کے دن رکھ لیے گئے تھے، جس کی وجہ سے آج عارش واپس آ رہا تھا۔ پھر رات کو پارٹی شروع ہو چکی تھی، سب مہمان آ چکے تھے اور سب کے سبھی ڈاکٹر عارش کو دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ جب سے وہ لاہور شفٹ ہوئے تھے تب سے وہ ایک بار بھی یہاں نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ پچھلے 10 سال سے لندن میں تھا۔ اسی لیے ہر ایک ڈاکٹر عارش سے ملنے کے لیے بےتاب تھا۔ پھر گیٹ پر گاڑی رکی اور گاڑی سے ایک بارش شلوار کرتے میں ملبوس نوجوان اترا۔ پروقار انداز میں چلتا ہوا آیا اور سب کو سلام کیا۔ عارش! ڈاکٹر زرین کے منہ سے سرسراتی آواز نکلی تو سب لوگ جامہ گوئیاں کرنے لگے۔ پھر وہ سب سے مل کر فریال اور نوشین کی طرف بڑھا۔ فریال کو حق کرتے ہوئے اس کا ماتھا چومتے نوشین کو دیکھنے لگا، جو کہ ساکت و جامد کھڑی تھی۔ کیسی ہو نوشین؟ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا تو وہ بنا جواب دیے ایک جھٹکے سے مڑ کر وہاں سے اندر کی جانب بڑھ گئی اور ڈاکٹر قمر کے ساتھ ان کے دوستوں سے ملنے لگا۔ یہ آپ کا بیٹا ہے کہ کوئی درویش؟ مسز کلیم نے طنزیہ انداز میں پوچھا تو زرین لب بھینچ کر رہ گئی۔ پھر وہ سب کے لیے صرف ایک مذاق بنا ہوا تھا۔ پھر پارٹی ختم ہونے کے بعد سب لاؤنج میں آ کر بیٹھ کے وہ بھی سب کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ کیا بات ہے، سب لوگ بہت چپ ہوئے ہیں؟ اتنے عرصے کے بعد آیا ہوں، کوئی بات چیت کیجیے مجھ سے، وہ اپنے مخصوص نرم لہجے میں بولا۔ تم نے میں بات کرنے کے لیے قابل کہاں چھوڑا ہے؟ کیا بات کریں تم سے؟ تمہارا تو یہ درویشوں والا حلیہ دیکھ کر میں شاکڈ ہوں۔ کتنی باتیں سننی پڑی مجھے تمہاری وجہ سے۔ اتنی بڑی پارٹی آرگنائز کی ہم نے، سب لوگ یہاں پر موجود تھے، بڑے بڑے بزنس مین، پولیس آفیسرز، آرمی آفیسرز، اور صرف ملنے کے لیے ڈاکٹر عارش یزدانی سے، مگر تم نے تو ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ زرین نے تلخ لہجے میں کہا تو وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ میں نے ایسا کیا کر دیا؟ دوسرے لوگ یہ سب بولے تو ٹھیک ہے، مجھے اتنا فیل نہیں ہوگا، مگر میری اپنی ہی فیملی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ کیوں آخر؟ کیا میں نے کوئی گناہ کیا ہے؟ میں صراط مستقیم پر چل رہا ہوں، میں نے اس راستے کو اپنایا جو اللہ سے ملتا ہے۔ آپ لوگ اس بات کو شرمندگی کا باعث سمجھ رہے ہیں؟ وہ کرب برے لہجے میں بولا۔ یہ بات نہیں ہے عارش، لوگوں نے تمہاری ایک امیج بنائی ہوئی تھی، جس طرح کے تم تھے تم اب ویسے نہیں ہو۔ آج برسوں کے بعد آئے ہو تو یکسر بدلے ہو۔ ہاں، تمہیں شروع ہی سے لڑکیوں سے گلنے ملنے کا شوق نہیں تھا، مگر تم اس حد تک چلے جاؤ گے اس کا میں نے بھی نہیں سوچا تھا۔ یہ سب مولویوں والے کام تم کیوں کرنا چاہتے ہو؟ ایسے کام کے لیے بہت سارے لوگ ہیں۔ پلیز تم یہ سب چھوڑو، تم ایک ڈاکٹر ہو، تمہاری ایک پرسنالٹی ہے، تم جب گزرو تو لوگ تمہیں دیکھیں، سراہیں، اور میں تمہارے ساتھ کھڑی جگچوں۔ ہماری جوڑی کو لوگ چاند سورج کی جوڑی کے، مگر تم نے تو سب کچھ ویسٹ کر دیا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے شادی کروں تو پھر تمہیں یہ سب چھوڑنا ہوگا۔ نوشین تلخ لہجے میں بولی تو وہ گمسم سا اسے دیکھے گیا، پھر وہ چپ چاپ اٹھ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ دل بہت بے چین سا تھا۔ وہ جن اسکالر کے ساتھ آج تک اپنے معاملات کو شیئر کرتا آیا تھا وہ لندن میں رہتے تھے، مگر انہوں نے اپنے بہنوئی کا نمبر اسے دیا تھا کہ اگر کبھی ایمان ڈگمگانے لگے تو ان کے پاس چلے جانا۔ بے اختیار اس نے گاڑی کا رخ اس راستے پر ڈال دیا۔ وہ ایک پرانا سا محلہ تھا۔ ایک شخص سے پوچھا تو وہ امام صاحب کے گھر کا پتہ بتانے لگا۔ اس گھر کے سامنے پہنچا، لکڑی کا بوسیدہ دروازہ تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جی کون؟ اندر سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ جی مجھے امام صاحب سے ملنا ہے، انہیں کہیے کہ لندن سے پروفیسر ابو بکر نے بھیجا ہے مجھے، وہ بولا۔ جی ابھی جان تو عشاء کی نماز پڑھانے کی ہیں، ابھی تک واپس نہیں آئے، کچھ دیر میں ہی واپس آ جائیں گے، تب تشریف لے آئیے گا، وہ بولی۔ جی میں باہر انتظار کر لیتا ہوں، وہ بولتا ہوا وہاں ہی بیٹھ گیا۔ کچھ دیر گزری اور سائیکل پہ ایک بزرگ وہاں آ کر کھڑے ہوئے تو اس نے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اس نے اپنا تعارف کروایا تو وہ جلدی سے اس کو گلے لگا کر اس کا ماتھا چوم گئی۔ پھر دروازہ کھولنے کے بعد وہ اسے لے کر بیٹھک نما کمرے میں آ گئی جہاں پر چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ تشریف لائیے، وہ گدی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے۔
نہیں، آپ تشریف رکھیے، میں آپ کے سامنے بیٹھنا چاہتا ہوں۔ وہ مودبانہ انداز میں بولا تو وہ مسکراتے ہوئے وہاں بیٹھ گئے۔ کیا ہوا بیٹا، اس وقت آپ تشریف لائے، کوئی بات ہوئی تھی کیا؟ انہوں نے پوچھا تو وہ ان کو ساری بات بتاتا چلا گیا۔ ان سب باتوں کے بعد آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میں صرف آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں، کیونکہ اپنوں کے مجبور کرنے پر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں صراط مستقیم پر استقامت سے ڈرا نہیں رہوں گا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے قدم ڈگمگا جائیں گے۔ افسردہ لہجے میں بولا، کیا کسی کی خواہشات کے مطابق یا اپنے دل کی خواہش کے لیے اپنے رب کو چھوڑ دیں گے آپ؟ آپ کو پتہ ہے بیٹے، اصحاب رسول کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر انہیں اس بات پر اکسایا جاتا تھا کہ ایک بار وہ ان کے بے جان بتوں کو پکارے، مگر ان کی زبان پر احد احد کی پکار ہی تھی۔ ان کا ایمان اتنی تکلیفوں کے بعد نہیں ڈگمگایا۔ آپ انہی کے راستے پر چل رہے ہیں میرے بیٹے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں، آپ نے نوجوانی میں ہی اپنے آپ کو صراط مستقیم پر ڈال دیا، ورنہ آج کل کی جنریشن ان سب باتوں کو بہت دقیانوسی سمجھتی ہے۔ وہ بولتے جا رہے تھے اور عارش کو لگ رہا تھا کہ ان کا ہر لفظ اس کے دل میں استقامت پیدا کر رہا ہے۔ لیکن ایک سوال اور ہے کہ اگر میں اپنے والدین کی نافرمانی کروں گا تو میرا ایمان تو ضائع نہیں ہو جائے گا؟ وہ آہستہ سے بولا، بالکل ضائع ہوگا۔ اپنے والدین کی نافرمانی کبھی نہیں کرنی، مگر ہاں، ان کی وہ بات نہیں ماننی جو خلاف شرع ہو، تب ان کی بات ماننے سے انکار کریں۔ لیکن ہاں، اپنے لہجے کو کبھی ان کے سامنے سخت مت رکھیے گا، ورنہ ان کے رویے کی وجہ سے اپنے دل میں بغض ہی رکھیے گا۔ سب سے بڑا ہتھیار محبت ہوتی ہے، اسی محبت سے آپ انہیں جیت سکتے ہیں۔ رہی بات آپ کی منگنی کی تو انہیں صف بتا دیجیے آپ اس رشتے کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اگر وہ آپ کا ساتھ دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ پاک آپ کے لیے بہترین کوئی رکھا ہوگا جو کہ آپ کے ایمان کو کامل کرے گا۔ اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں بولے۔ وہ پرسکون ہو کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کافی لیٹ کر پہنچا تو سب سو چکے تھے۔ اس نے کچن میں جا کر اپنے لیے کھانا گرم کیا اور پھر اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ تہجد کے ٹائم وہ اٹھا اور نماز پڑھنے کے بعد گھر آ کر کچھ دیر آرام کرنے لیٹ گیا۔ 9 بجے کے قریب اٹھ کر آیا تو سب لوگ ابھی تک سو رہے تھے۔ کیا بات ہے، ناشتہ نہیں بنایا گیا؟ اس نے کچن میں آ کر زلیخا بی سے پوچھا۔ جی بیٹا جی، دراصل سب 11 بجے تک اٹھتے ہیں تو ناشتہ تبھی بنے گا، وہ بولی۔ اتنی لیٹ؟ ڈیڈ کا تو لیکچر نہیں ہوتا کالج میں؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ جی وہ 12 بجے کے بعد ہوتا ہے اور تب تک صاحب جی پہنچ جاتے ہیں کالج، زلیخا بی بی نے کہا تو وہ چپ چاپ باہر نکل گیا۔ وہ کالج پہنچا تو وائس پرنسپل اسے دیکھ کر چونک گیا۔ وہ ان سے سب انفارمیشن لینے کے بعد وہیں پر ویٹ کرنے لگا۔ اس نے اپنا لیکچر شروع کیا۔ سب لڑکے اور لڑکے اسے حیرت انگیزی سے دیکھ رہے تھے، مگر اس نے اپنے اسلامک ٹاپک سے آغاز کیا تھا۔ سب انتہائی بیزاری سے سن رہے تھے۔ وہ لیکچر دینے کے بعد ہاسپٹل کے لیے نکل گیا۔ شام کو ڈنر پر وہ سب کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا کہ جبھی نوشین اندر داخل ہوئی۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ تم خود کو چینج کرو گے کہ نہیں؟ نوشین نے بیٹھتے ہی پوچھا۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے چینج ہونے کی ضرورت نہیں، آپ سب کو چینج ہونے کی ضرورت ہے، کیا خیال ہے؟ وہ مطمئن لہجے میں بولا تو سب کے چہرے پر ناگواری بھرے تاثرات ابھر آئے۔ تو تمہارے نزدیک اب ہم لوگ بے دین ہیں اور ایک تم ہی ہو یہاں ہمارے گھر میں نیک انسان؟ ڈاکٹر قمر یزدانی نے تلخ لہجے میں کہا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اب جیسا تھا میں نے تو خود کو بدل لیا، اب آپ کو چاہیے کہ آپ بھی بدل جائیں۔ وہ اپنے نرم لہجے میں بولا، ہم نے تمہارے جیسا بننے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، جیسے تم ہو نا دیکھ کر ہی الجھن ہوتی ہے۔ پتہ ہے آج اس نے لیکچر میں کیا کیا؟ وائس پرنسپل بتا رہے تھے کہ بچے کمپلین کر رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب اپنی تبلیغ کرنے آئے تھے۔ ڈاکٹر قمر یزدانی تلخ لہجے میں بولے، بابا آپ لوگ انہیں لیکچر دیتے ہیں تاکہ جسمانی لحاظ سے وہ علاج کر سکے، اور اگر میں انہیں روحانی علاج کرنے کا طریقہ بتا دوں تو اس میں حرج کیا ہے؟ گناہ سے لتھڑے ہوئے دل کا بھی تو علاج ہونا چاہیے نا۔ وہ ہنوز مطمئن انداز میں بول رہا تھا اور سب بے چینی سے پہلو بدل رہے تھے۔ تم کل سے کوئی لیکچر نہیں دو گے، بس ہاسپٹل جاؤ، اپنی ڈیوٹی نبھاؤ، گھر آؤ، ورنہ لندن واپس چلے جاؤ۔ ڈاکٹر قمر نے سرد لہجے میں کہا تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے انکل، اور اگر میں اپنے لیے کوئی فیصلہ لوں مجھے یقین ہے آپ لوگ کب کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اسی لیے میں اس کی بجائے ہارون سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ہارون، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ نوشین نے پوچھا تو ڈائننگ ہال میں سناٹا سا چھا گیا۔
اور ہارون نے بھاری بھاری سب کو دیکھا۔ جی بالکل، اگر آپ دل و جان سے راضی ہیں تو میری طرف سے اقرار ہی سمجھے۔ ہارون کھنکتے لہجے میں بولا، ہماری طرف سے ہاں ہی ہے، آپ کا پورا حق حاصل ہے نوشین کہ آپ اپنے لیے بہترین انسان چنیں، اور میں آپ کی جگہ ہوتا تو یہی فیصلہ کرتا۔ ڈاکٹر قمر نے کہا، اور پھر سب نے وہی فریال کی شادی سے ایک دن پہلے ہی ان کی شادی کی تاریخ فکس کر دی تھی۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ دل سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اس نے وضو کیا، نوافل ادا کرنے لگا۔ جب تک اس کے دل کو قرار نہیں آیا وہ نفل پڑھتا رہا۔ پھر وہ مطمئن دل سے اٹھ کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ پھر دن بھر دن گزرنے لگے تھے، یہاں تک کہ ہارون اور نوشین کی شادی کا دن آ گیا۔ وہ چپ چاپ بارات میں شامل ہوا۔ اس نے کسی بھی قسم کا کوئی ریئیکٹ نہیں کیا تھا، کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کیا تھا، اور وہ اس پر مطمئن تھا۔ اگلے دن وہ ہاسپٹل سے نکل ہی رہا تھا کہ جبھی لندن سے پروفیسر ابو بکر کا فون آ گیا، اور انہوں نے امام صاحب کا پیغام بھیجا کہ وہ آ کر ان سے مل لے۔ وہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد ان کے گھر پہنچا تو وہاں ان کے طالب علم موجود تھے۔ ان کی زبانی انہیں پتہ چلا کہ امام صاحب کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے اور بار بار غشی طاری ہو رہی ہے۔ وہ جلدی سے اندر داخل ہوا تو ان کے پاس ایک لڑکی چادر اوڑے بیٹھی تھی۔ وہ دروازے کے پاس جا کر کھنکارا تو اس نے جلدی سے اپنا گھونگھٹ نکال لیا۔ پھر وہ انہیں لے کر ہاسپٹل آ گیا۔ وہ ایمرجنسی میں داخل تھے، بخار بہت زیادہ تیز تھا۔ ان کو ہوش آیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو جلدی سے تھام کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ بیٹا جی، میری گزارش ہے اگر آپ پوری کر دیں۔ وہ بمشکل بول رہے تھے۔ جی حکم کیجیے۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے بولا، میری بیٹی سے شادی کر لیں، میری بیٹی کی عزت کی حفاظت۔ بولتے بولتے ان کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ پلیز آپ بات مت کیجیے، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، پھر ہم اس پر بات کریں گے۔ وہ جلدی سے بولا، نہیں، ابھی نکاح کا انتظام کیجیے تاکہ میں پرسکون ہو کر خالق حقیقی سے جا ملوں۔ وہ بولے تو وہ لب کچلتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا۔ پھر اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ان کے سب طالب علم نے فوراً ارینج کیا۔ وہ ڈاکٹر قمر کو کال کر کے سب بات بتانے لگا تو وہ تو جیسے غصے سے ہی بھڑک اٹھے تھے۔ پلیز بابا آ جائیے نا، نکاح ہے میرا اور آپ لوگوں کو شامل ہونا ضروری ہے، پلیز۔ وہ بے بسی بھرے لہجے میں بولا تو ڈاکٹر قمر چپ ہو کر کال بند کر کے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اور ڈاکٹر زرین ہاسپٹل آئے۔ ان دونوں کے موڈ انتہائی خراب تھے۔ یہ کون سا طریقہ ہے شادی کرنے کا؟ ادھر تمہارے بھائی کا ولیمہ ہے اور تم نے ہمیں یہاں پر بلا لیا ہے، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ وہ بنا کوئی جواب دیے انہیں کمرے میں لے آیا۔ امام صاحب اپنے ایک طالب علم کے سہارے وہاں پر بیٹھے تھے۔ ان کا چہرہ کافی زیادہ کھلا تھا۔ اچھا خاصا ہے یہ بوڑھا، مگر تمہاری دولت پر شاید فدا ہو گیا جو ایسا ناٹک کر رہا ہے۔ ایسے کہہ رہا ہے جیسے اس کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی ہے کہ آج مرنے والا ہے، ڈاکٹر زرین نے کہا تو وہ افسوس سے دیکھ کر رہ گیا۔ پھر کچھ دیر میں ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ نکاح ختم ہوتے ہی وہ دونوں واپس جا چکے تھے اور وہ ابھی تک وہیں پر موجود تھا۔ پھر چادر میں لپٹے ہوئے وجود کو اس نے دیکھا جو کہ ہولے ہولے لرز رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ آپ کچھ کھائیں گی؟ اس نے پاس جا کر پوچھا تو اس لڑکی نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا اور صرف آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھی، جن میں اس قدر تکلیف تھی کہ اس جیسے انسان کا بھی دل چیر گئی۔ میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لیتا ہوں، وہ کہتا ہوا باہر کینٹین میں چلا گیا۔ وہاں سے چائے اور سینڈوچ لے کر آیا اور جیسے ہی اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہیں تھم گیا۔ امام صاحب کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ وہ جلدی سے وہ چیزیں وہیں رکھتا آگے بڑھا اور اسٹاف کو آواز دے کر انہیں فوری ایمرجنسی روم میں لے جانے کو کہا۔ انہیں لے کر وہاں پہنچا تو انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر شہادت پڑھی، ساتھ ہی ان کی روح پرواز کر گئی۔ وہ نم آنکھوں سے ان پر جھکا اور ان کی روشن پیشانی پر بوسہ دیا۔ باہر آ کر جب اطلاع دی تو ان کے طالب علم بے آواز آنسو بہانے لگے۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا ان کی بیٹی کی طرف بڑھا اور اس کے برابر جا کر بیٹھ گیا۔ فاطمہ، یہ سب اللہ کی رضا ہے، ہم سب کو ایک دن اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ وہ آہستہ سے بولا تو وہ سسکیوں سے رونے لگی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ لوگ امام صاحب کی میت کو لے کر ان کے گھر پہنچے۔ محلے والے سب رو رہے تھے۔ کچھ دیر امام صاحب کی میت کو وہاں رکھنا تھا، پھر انہیں اپنے آبائی گاؤں لے کر جانا تھا۔ ان کے بہنوئی پروفیسر ابو بکر کو بھی اطلاع کر دی گئی تھی۔ وہ پہلی فلائٹ سے صبح کے وقت ہی پہنچ چکے تھے۔ اس نے گھر میں کال کر کے اطلاع دی مگر کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ اسے دوبارہ سے کال ملائی تو زرین کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، ماما پلیز کچھ دیر کے لیے یہاں پر آ جائیے، اب میرے سسرال کا معاملہ ہے، پلیز ایک بار آ کر اپنی بہو کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دیجیے۔
وہ بے بسی بھرے لہجے میں بولا، مجھ سے کسی بھی قسم کی امید مت رکھو، نہ میں آؤں گی نہ تمہارے ڈیڈ ہی آئیں گے، تمہیں اپنے یہ سسرالی رشتے داروں کو بک دو، ہم ایسے جاہل لوگوں سے ملنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نہیں برباد کر سکتے۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ ہم لوگ اس وقت سوئے ہوتے ہیں اور تم نے پھر سے اس طرح فون کر دیا۔ زارین تو غصے سے پھٹ ہی پڑی تھی، وہ مزید کچھ بولے بغیر کال کاٹ گئی۔ اس نے اپنے لب کچلتے ہوئے سر جھکا لیا۔ پھر وہ لوگ گاؤں پہنچے۔ پورا گاؤں امام صاحب کے آخری دیدار کے لیے آیا تھا۔ جنازہ بہت بڑا تھا۔ بیٹا جنازہ آپ پڑھائیے، پروفیسر ابو بکر نے کہا تو اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کے ہوتے ہوئے ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ یہاں پر اتنے بڑے بڑے مفتیان موجود ہیں اور آپ مجھ جیسے گناہ گار کو آگے کر رہے ہیں۔ وہ جلدی سے بولا، میرے نزدیک اگر بیٹا جنازہ پڑھائے نا تو اللہ اس روح کو بہت سکون بخش سکتے ہیں۔ تم ان کے داماد ہو اور تمہیں ہی ان کا جنازہ پڑھانا چاہیے۔ پروفیسر ابو بکر نے کہا تو وہ چپ چاپ جائے نماز پڑھ کھڑا ہو گیا۔ وہ جنازہ پڑھا رہا تھا، آنسو اس کے چہرے سے ٹپک رہے تھے۔ تدفین کے بعد سب لوگ آہستہ آہستہ جانے لگا۔ وہ بھی گھر واپس آ گیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو گاؤں کی عورتیں کنیز فاطمہ کو لیے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھا تو سب لوگ ایک ایک کر کے باہر نکل گئی۔ اس نے باہر سے کھانا منگوایا اور فاطمہ کے پاس بیٹھ کر کھانے لگا۔ اس دوران دونوں میں سے کسی ایک نے بھی ایک دوسرے کی طرف نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ پھر اگلے دن وہ کنیز فاطمہ کو لے کر گھر کے لیے نکل آیا۔ وہ گھر پہنچے تو لاؤنج سے کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی فاطمہ کے ساتھ اندر داخل ہوا تو سب لوگوں کی ہنسی اس طرح غائب ہوئی جیسے کبھی ہنسے ہی نہ ہو۔ اس نے ملازمہ کے ساتھ فاطمہ کو کمرے میں بھیج دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ کمرے میں آیا تو وہ چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ملازمہ کو کھانا لانے کو کہا اور وہ کھانا کھا ہی رہے تھے کہ باہر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ اٹھ کر تیزی سے باہر کی جانب بڑھا تو نوشین انتہائی بے دردی سے کم عمر سی ملازمہ کو بری ہی طرح سے مار رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ چلاتا ہوا نیچے آیا۔ اس لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری بیوی کی میرے سامنے تعریف کرنے کی؟ وہ فاطمہ کو نفرت سے دیکھتے ہوئے بولی، اور فاطمہ گمسم سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھ بری طرح زخمی تھی۔ وہ بوا آپ انہیں لے جائیے۔ وہ ایک نظر نوشین پر ڈالتے ہوئے تلخ لہجے میں بولا تو بوا چپ چاپ اسے لے کر چلی گئی۔ فاطمہ بھی ایک جھٹکے سے مڑی اور کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آئے تو فاطمہ سر ہاتھوں میں گرائے رو رہی تھی۔ I'm sorry آپ کو یہ سب دیکھنا پڑا۔ اس کی بات پر اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھاتے اسے سرد نگاہوں سے دیکھا۔ ہمارے بابا بہت نیک تھے مگر جب کسی پر ظلم ہوتا تھا نا اس کے خلاف آواز اٹھاتے تھے، اور میں بھی آج تک انہی کے نقشے قدم پر چلی ہوں۔ میں ایک NGO کے لیے کام کرتی ہوں جو کہ غریب اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرتی ہیں۔ میں ہمیشہ ایسے لوگوں کی آواز بنی ہوں۔ آج جو کچھ اس بچی کے ساتھ کیا گیا نا میں اسے انصاف ضرور دلاؤں گی۔ کنیز فاطمہ نے تلخ لہجے میں کہا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھا گیا۔ وہ تو اسے سمجھ رہا تھا کہ وہ ایک دبو قسم کی کمزور سی لڑکی ہے مگر وہ بہت مضبوط تھی۔ آپ ایسا نہیں کریں گی، یہ میری فیملی ہے۔ رہی بات اس بچے کی تو ہم اس کا ہر طرح سے خیال رکھیں گے۔ میں اپنے طریقے سے اس چیز کا مداوع کرنے کی کوشش کروں گا، آپ بیچ میں نہیں بولیں گی، یہ میرا حکم ہے۔ نگاہیں چرا کر بولا تو وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ آپ آرام کیجیے، میں سوچتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ اور اپنا ماتھا مسلتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کنیز فاطمہ چپ چاپ اٹھ کر بیڈ پر جا لیٹی مگر اس کا دل جیسے خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ آج تک کبھی بھی کسی پر ظلم ہوتا برداشت نہیں کر پائی تھی، بچپن سے ہی اس کی گٹی میں شامل تھا۔ وہ ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی تھی جس نے اپنے باپ کو صرف انصاف کے راستے پر چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اپنے اوپر کیا گیا ظلم اور تہمت برداشت کر جاتے تھے مگر کسی اور پر ہوتا ظلم وہ کبھی برداشت نہیں کرتے تھے، اور فاطمہ بھی ان کے ہی مزاج کی تھی۔ جس دن اس کا نکاح ڈاکٹر عارش افندی سے ہوا اسے لگا وہ شخص بالکل اس کے بابا کی طرح ہے مگر یہاں آ کر اسے پتہ چلا وہ تو کسی کے لیے لڑ بھی نہیں سکتا۔ بلا شبہ وہ معاشرے کا بہترین انسان ہوگا مگر اس نے جو تجربہ کیا تو اسے نظر آیا کہ اس میں سب سے بڑی یہ خامی تھی کہ وہ اپنی فیملی کے آگے کمزور پڑ جاتا تھا۔ وہ دنیا کو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا حکم دینے والا گھر پر یہ کام کبھی نہیں کر سکتا تھا، جبکہ گھر سے ہی اس بات کی ابتدا کی جاتی تھی کسی کو بری لگے یا اچھی، اس بات کا خیال کیے بغیر حق بات کو کہا جانا چاہیے، مگر وہ اپنے گھر والوں کے احترام اور ان کی محبت میں چپ رہ جاتا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے ہی چپ ہو گئی۔ عارش رات بھر خود سے لڑتا رہا تھا۔ صبح کو وہ معمول کے مطابق اٹھا، وہ واک سے فارغ ہو کر واپس گھر آیا
سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھا۔ دروازہ نوک کیا تو زلیخا بی نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے بیٹھی کنیز فاطمہ کو دیکھ کر چونک گیا۔ لو ڈاکٹر صاحب آگے، وہ تمہارا چیک اپ کر کے میڈیسن لکھ دیتے ہیں، کنیز فاطمہ نے کہا تو وہ جھجکتا ہوا اندر آیا۔ کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ اس نے پوچھا تو وہ رونے لگی۔ اس کی آنکھ بہت زیادہ ریڈ تھی، اس کے نیچے نیل بھی پڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی پلیز ذرا انہیں دیکھیے گا، آنکھ پہ نا کل مار کھاتے ہوئے چوٹ آئی تھی اور بہت زیادہ پانی بہ رہا۔ اب بیچاری انسان ہے، چوٹ لگنے سے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ کنیز فاطمہ کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ وہ لب بینچ کر اس کو دیکھنے لگا۔ میں اسپیشلسٹ نہیں ہوں، مجھے کافی زیادہ مسئلہ لگ رہا ہے، میں اپنے دوست کو فون کرتا ہوں، وہ چیک اپ کر لے گا۔ وہ تقریباً 10-11 بجے بیٹھتا ہے، میں تیار ہو کر آتا تو پھر لے کر چلتے ہیں۔ وہ آہستہ سے بولا اور باہر نکل گیا، مگر اس کے ماتھے پر ان گنت بل تھے، کیونکہ اس کی آنکھ دیکھ کر وہ کافی زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے دل نے کہا تھا کہ ضرور آنکھ کا پردہ پھٹ چکا ہے۔ وہ فاطمہ کے ساتھ کمرے میں آیا، فاطمہ نے آ کر اسے کپڑے نکال کر دیے۔ وہ کپڑے چینج کرنے کے بعد نیچے آیا اور فاطمہ نے آنے سے پہلے اپنے حجاب سے ہی نقاب کر لیا تھا۔ وہ ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تو سب لوگ چونکے۔ وہ سلام کرتے ہوئے اپنی چیئر پر بیٹھی تو زرین نے چپتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اپنے بیوی سے کہنا یہ ہمارا گھر ہے، یہاں پر ایسے ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں، یہ نقاب لگا کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈاکٹر زرین نے تلخ لہجے میں کہا۔ کیوں ماما؟ اس میں حرج کیا؟ یہ فاطمہ کی اپنی زندگی ہے اور وہ جیسے جینا چاہے ہم اسے روک نہیں سکتے۔ جیسے آپ لوگ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں کوئی دخل اندازی نہ کی جائے، ویسے ہی فاطمہ بھی چاہتی ہوگی۔ وہ اسپارٹ لہجے میں بولا تو فاطمہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اپنی بیوی کو کہے کہ کچھ سیکھے نوشین سے کہ فیشن سینس کیا ہے۔ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ یزدانی کی بہو ہے۔ اپنی یہ لائر مڈل کلاس حرکتیں اپنے گھر میں چھوڑ کر آنی چاہیے تھی۔ خیر چھوڑو یہ سب، شام کو ولیمے کا فنکشن رکھ رہی ہوں، تمہارا ظاہری بات ہے لوگوں کو بتانا تو پڑے گا نا، پلیز جا کر اسے شاپنگ کروا دینا۔ اس کے علاوہ کہنا جس طرح نوشین اپنی شادی پر تیار ہوئی تھی ویسے ہی تیار ہو۔ ڈاکٹر زرین نے سرد لہجے میں کہا تو وہ سر جھٹک کر کھانا کھانے لگا۔ چلے اٹھے، جلدی کریں، اسے ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں، پھر اس کے بعد مجھے ہاسپٹل کے لیے بھی نکلنا ہے۔ وہ کھانا مکمل کرتے ہوئے فاطمہ سے بولا تو وہ سر اسبات پہ ہلاتی اپنا نقاب درست کرنے لگی۔ کدھر جا رہے ہو اور کس کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے؟ ڈاکٹر زرین نے چونک کر پوچھا۔ وہ نورین کو لے کر جا رہے ہیں، اس نے ملازمہ کا نام لیتے ہوئے کہا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ اسے کیوں ہاسپٹل لے کر جا رہے ہو؟ ڈاکٹر زرین نے غصے سے کہا۔ آپ کی چھوٹی بہو نے اس پر جو ظلم کیا تھا نا، اس کے نتیجے میں اس کی آنکھ کا مسئلہ ہو گیا اور وہی چیک اپ کروانے جانا ہے۔ وہ طلاق لہجے میں بولا۔ کوئی چھوٹا موٹا انفیکشن ہو گیا ہوگا، میڈیسن میں خود ہی دے دوں گی، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو سر پر چڑھانے کی۔ ڈاکٹر زرین نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ کیوں؟ آپ آئی اسپیشلسٹ ہیں، جو آپ کوئی میڈیسن دیں گی؟ اسے آئی اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے، میں دیکھ چکا ہوں، اگر میڈیسن دینی ہوتی تو میں خود دے سکتا تھا۔ وہ بھی جواباً غصے سے بولا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم بدتمیزی پر اتر آئے ہو، ڈاکٹر زرین نے چلا کر کہا۔ ماما اگر یہ میری بدتمیزی ہے تو میں اس پر آپ سے معافی مانگتا ہوں، مگر جو گناہ آپ نے کیا نا اس کا مداوع کرنا بھی تو ضروری ہے۔ میں اس پر مزید بحث نہیں کرنا چاہتا، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوں اور آپ میں سے کوئی مجھے نہیں روک سکتا۔ وہ سرد لہجے میں بولتا ہوا اٹھا اور ان سب کو ساکت و جامع چھوڑ کر فاطمہ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ پھر وہ لوگ نورین کو لے کر ڈاکٹر کے پاس پہنچے۔ ڈاکٹر نے آنکھ دیکھنے کے بعد نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا ہوا ارشد؟ سب ٹھیک ہے؟ اس نے بے چینی سے اپنے لب کچلتے ہوئے کہا۔ نہیں، آنکھ کا پردہ پھٹ چکا ہے، شاید کوئی ایسی چیز لگی ہے جس سے آنکھ کا نازک پردہ پھٹ چکا ہے جو کہ آنکھ کا محافظ ہوتا ہے، اسی لیے آنکھ ایک طرح سے ضائع ہی سمجھو۔ ارشد کی بات پر وہ سن ہو گیا اور فاطمہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا اس کا کوئی علاج ہے؟ وہ کانپتے لہجے میں بولا۔ ہم لوگ لیزر کے ذریعے سے جوڑنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن معاملہ مجھے کافی سنگین لگ رہا ہے کیونکہ میں نے غور کیا ہے کہ آنکھ کی بینائی بھی جا چکی ہے، تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ آئی ٹرانسپلانٹ ہی ہوگا، جو کہ بہت زیادہ مہنگا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تو وہ ماتھا مسلتا ہوا فاطمہ کو دیکھنے لگا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اسے لے کر گھر واپس آ گئے۔ اب تم آئے ہو، تمہیں اتنی بھی فکر نہیں کہ تمہارا آج میں نے ولیمہ رکھا ہے اور گھر میں مہمان جمع ہوئے ہیں۔ نوشین کی فرینڈز آئی ہوئی تھی مگر تمہیں اور تمہاری بیوی کو فرصت ہی نہیں ہے دوسرے کاموں سے۔ وہ ایسے ری ایکٹ کر رہی ہے جیسے اس کی آنکھ ضائع ہو گئی ہو جس کا علاج کروانا ہے۔ ڈاکٹر زرین نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ آنکھ ہی ضائع ہوئی ہے موم اس کی،
وہ 14-15 سال کی بچی ہے، ابھی اس نے جوانی کی طرف اپنا قدم بڑھایا تھا، مگر آپ کی ڈاکٹر بہو کی بے وقوفی سے اس بچی نے اپنی آنکھ کھو دی۔ وہ تلخ لہجے میں بولا، او مائی گاڈ، اب کیا ہوگا؟ ڈاکٹر قمر نے پریشانی سے لب بینچتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا؟ آنکھ ہی ضائع ہو گئی ہے، مر تو نہیں گئی؟ نوشین نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ نوشین، تم جانتی ہو کیا کر دی ہے؟ اگر یہ بات میڈیا میں چلے گی تو ہماری ریپوٹیشن کا کیا ہوگا؟ ڈاکٹر زرین نے اپنا ماتھا پکڑتے ہوئے کہا۔ کس قدر خرز ہیں آپ! کسی کو احساس نہیں اس بچے پر کیا بیت رہی ہے؟ کوئی اس بات کو اتنا معمولی سمجھ رہا ہے؟ بے حس بن رہے ہیں کہ مری تو نہیں اور کوئی اپنی خاندانی ویلیو کو بچانا چاہتا ہے۔ شرم آ رہی ہے کہ میں اس خاندان کا حصہ ہوں، اور آپ لوگوں کے اندر خوف خدا نہیں ہے کیا؟ وہ پھٹ پڑا۔ آواز نیچی رکھو، تم کوئی حق نہیں رکھتے کہ تم اس طرح مجھ سے بات کرو، نوشین نے غصے سے کہا۔ یہ تو صرف ابھی آواز اٹھائی ہے، اس کے علاوہ آپ ڈاکٹر نشین اس بچی کا ہر قسم کا علاج کروائیں گی جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی، ورنہ دوسری صورت میں آپ پر کیس کرواؤں گی۔ فاطمہ تلخ لہجے میں بولی۔ علاج میں کرواؤں گی؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری ان باتوں میں، ان دھمکیوں میں آ کر یہ کروں گی؟ تم جیسی جاہل گوار میرا مقابلہ کرے گی؟ نوشین نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہاں کروں گی، انٹرنیشنل لیول پہ بھی کر سکتی ہوں، فاطمہ نے سرد لہجے میں کہا تو نوشین ہنستی چلے گی۔ تم کرو گی سچ میں گائز؟ تم لوگوں نے سنا اسے انگلش کی ABC بھی نہیں آتی ہوگی، اور یہ میرے خلاف یعنی ڈاکٹر نوشین کے خلاف بات کرے گی، یہ جاہل گوار! ڈاکٹر نوشین نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیوں؟ انگلش جس کو آتی ہے اس کو ہی آپ پڑھا لکھا بولتی ہیں؟ چلے میں بول دیتی ہوں اب انگلش میں، اب کیا کہیں گی آپ؟ آپ کی بار فاطمہ نے انگلش میں جواب دیا تو ان سب کی ہنسی غائب ہوئی۔ انگلش آنا ایک ہنر ہے، علم نہیں۔ آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ نے اتنا کچھ سیکھا۔ انگلش تو بہت اچھی ہوگی آپ کی، میری بھی بہت اچھی ہے، کیونکہ میں انٹرنیشنل لیول پر NGO کے ذریعے لوگوں کے لیے آواز اٹھاتی ہوں، اور پچھلے دنوں ہی MA انگلش کی ڈگری حاصل کر چکی ہوں۔ اس کے علاوہ آگے MPhil کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ سب میں نے ایک ہنر کے طور پر حاصل کیا ہے، کیونکہ دنیاوی تعلیم ہنر ہے۔ اصل چیز اور اصل علم وہ دین کی تعلیم ہے۔ اگر آپ کے اندر ہنر کے ساتھ ساتھ یہ دین کی تعلیم ہوتی تو آپ کو پتا ہوتا کہ آپ کے ملازم کا آپ پر کیا حق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو تم کھاؤ ویسا ہی اپنے غلام کو کھلاؤ، جو تم پہنو ویسا ہی اسے پہناؤ۔ اسلام اخلاقیات کا سبق دیتا ہے۔ اسلام اپنے چھوٹوں سے محبت اور بڑوں کے احترام کی تلقین کرتا ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ آپ کو اس بات کا پتہ ہی نہیں۔ پھر جاہل گوار تو آپ ہوئی نا؟ فاطمہ بولتی جا رہی تھی اور سب سناٹے میں اسے دیکھ رہے تھے۔ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک امام مسجد کی بیٹی ہو کر اس قدر پر اعتماد اور پڑھی لکھی ہے۔ زلیخا بھی، آپ نورین کو لے جائیے اور ان کا بہت دھیان رکھیے گا، کسی بھی قسم کی آپ نے اس سے کام نہیں کروانا۔ اور نورین، تم نے ٹینشن نہیں لینی، تم بہت جلد ٹھیک ہوگی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ وہ نورین کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے محبت بھرے لہجے میں بولتی جا رہی تھی، اور عارش اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا رب کائنات کی اس عطا پر سرشار ہو گیا کہ جس نے اسے ایک عابدہ، زاہدہ اور مجاہدہ بیوی عطا فرمائی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خود سے شرمندہ تھا کہ وہ آج تک اپنی فیملی کے لحاظ میں کبھی ان کے سامنے حق بات نہیں کہہ سکا، مگر اب وہ سوچ چکا تھا کہ وہ بھی نورین کو انصاف دلانے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ پھر وہ فاطمہ کے ساتھ کمرے میں آیا، اور فاطمہ نے چادر اتار کر سائڈ پر رکھی تو وہ اس کے پیچھے جاتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا۔ شکر گزار ہوں آپ کا کہ آج آپ نے میرے ایمان کو کامل کرنے میں میری مدد کی۔ تھینک یو سو مچ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ وہ اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا تو وہ جیسے شرم سے سمٹ سی گئی۔ کمال ہے، آپ میرے سامنے تو چپ ہی ہو جاتی ہیں، اتنا اچھا بولتی ہیں، میرے سامنے کچھ نہیں بولیں گی؟ وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے آہستگی سے چھوتے ہوئے بولا۔ وہ ظہر کی نماز کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، نماز ادا کر لوں؟ وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولی تو وہ اسے چھوڑتا ہوا پیچھے ہوا، پھر اپنا کوٹ اٹھا کر ہاسپٹل کے لیے نکل گیا۔ رات کو جب وہ واپس آیا تو فاطمہ کچن میں زلیخا بی کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ وہ سلام کرتا ہوا اسے دیکھنے لگا، جو کہ بلیک کلر کے حجاب میں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ فاطمہ، چائے بنا دیجیے گا، ذرا اسٹرانگ سی بنائیے گا، میرے سر میں بہت درد ہے۔ وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ چائے کے ساتھ اندر داخل ہوئی اور چائے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پیچھے کو جا کر اس کا سر ہولے سے دبانے لگی۔ ارے یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جلدی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ آپ کی چائے سے زیادہ میرے ہاتھ کمال کریں گے، سر درد چلا جائے گا۔ میں اپنے بابا کا بھی دباتی تھی۔ تو ہلکا سا مسکرا کر بولی تو وہ صوفے کی پشت سے سر تک آ گیا۔
اس کی نرم و ملائم ہاتھوں سے جیسے دل کو راحت سی پہنچ رہی تھی۔ نورین کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے پوچھا۔ بس ٹھیک ہے، بہت رو رہی تھی۔ خیر اللہ کرے کہ یہ لیزر آپریشن سے اس کے فرق پڑ جائے، فاطمہ افسردہ لہجے میں بولی۔ پھر دبانے کے بعد وہ آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ناراض نہیں ہیں آپ مجھ سے؟ اس کی طرف جھکتے اس کے رخسار کو ہولے سے چھوتے ہوئے بولا۔ ناراض تھی، مگر آپ نے جب حق کی بات کی تو ناراضگی ختم ہو گئی۔ مگر صبح والی بات پر ہوں، مجھے بہت برا لگا جب آپ میرے نقاب پر آپ نے صرف اتنا کہا کہ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، جبکہ یہ جواب درست نہیں ہے۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ صرف اللہ کے لیے کر رہی ہے تو میں اسے کیوں روکوں؟ بلکہ اگر وہ نہ کرتی ہوتی تو میں اس بات کا اسے حکم دیتا، کیونکہ اللہ کے حکم کو پہنچانا مجھ پر فرض ہے۔ میں اپنی مرضی سے یہ سب نہیں کرتی۔ پتہ ہے یونیورسٹی میں لڑکیوں کو دیکھتی تھی، میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں بنا حجاب کے اسی طرح پھروں، مگر میرے بابا نے مجھے کہا کہ یہ دنیا کی زندگی صرف سمندر کے ایک قطرے جتنی ہے، اگر آپ اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزار لوگے نا تو ہمیشہ جو ہے نا وہ اگلی زندگی آسان ہوگی، اس میں جو چاہے کر لینا۔ بس اس کے بعد میں نے کبھی بھی اپنے دل کی نہیں سنی۔ میرے دل جب کبھی مضطرب ہو قرآن کو کھولا اور میرے ہر سوال کا جواب مل گیا، جب کبھی بے چین ہوئی اللہ کے حکم کے مطابق میں نے نماز میں سکون ڈھونڈا، سب سے بڑھ کر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ میں نے اپنے بابا سے سیکھا ہے۔ پتہ ہے میرے بھیا نے برسوں پہلے ایک لڑکی کے ساتھ بدفعلی کی تھی جس کے گواہ صرف وہ تھے۔ اگر وہ چاہتے نا تو اس بات کو چھپا لیتے، لیکن انہوں نے اپنے ہی بیٹے کو اریسٹ کروایا، اس کے خلاف گواہی دی۔ میرے بابا پر وہ رات بہت بھاری تھی جب میرے بھائی نے وہاں سوسائڈ کی۔ پہلی بار بہت رائے، انہوں نے کہا کاش کہ میرا بیٹا نوح کے بیٹے کی طرح ضد پر نہ اڑ جاتا، بلکہ اپنے گناہ کی توبہ کرتا۔ پھر اس کے بعد سے میرے بابا کی کبھی آنکھیں خشک نہیں ہوئی۔ پتہ ہے ایک ماں باپ کے لیے اس دنیا میں اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو پھر وہ ماں باپ اپنے بچوں کی آخرت کی تکلیف کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ وہ بولتی جا رہی تھی اور اس کے آنسوؤں کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عارش کے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ باہر ایک کھڑا وجود اور تھا جو کہ پوری طرح ہل چکا تھا، اور وہ تھی ڈاکٹر زرین۔ جس ڈاکٹر زرین کے دل میں آج تک کسی کی بات نہیں اتری تھی، آج کنیز فاطمہ کی باتوں نے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے جا کر جب یہ باتیں قمر صاحب کو بتائی تو وہ بھی چپ سے ہو گئے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اس بچی کا علاج کرانا ہوگا، نوشین کروائے یا نہ کروائے، مگر ہم کروائیں گے، ڈاکٹر زرین نے پورا ضم لہجے میں کہا تو ڈاکٹر قمر نے بھی سر اس بات میں ہلا دیا۔ آئیے شکرانے کے نفل ادا کرتے ہیں، اپنی نئی زندگی کا آغاز شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عارش نے کنیز فاطمہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ پھر ان دونوں نے نوافل ادا کی اور عارش اسے لے کر بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ یہ آپ کی منہ دکھائی، وہ سائڈ ٹیبل سے ایک بریسلیٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں پہناتے ہوئے بولا تو مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ عارش اس پر اپنا حق جتاتا چلا گیا۔ ڈاکٹر زرین اور ڈاکٹر قمر نے جب نورین کے علاج کی بات کی تو نوشین نے بہت ہنگامہ برپا کیا۔ ہارون نے بھی ان لوگوں سے کافی بدتمیزی کی۔ ان دونوں کی باتوں پر وہ لوگ کافی زیادہ ہرٹ ہوئے تھے۔ اگر تم میرے بیٹے نہ ہوتے نا تو تمہیں اس گھر سے بے دخل کر دیتا۔ جو علاج تمہاری بیوی کو کروانا چاہیے وہ میں خود کروا رہا ہوں، اس کے باوجود تم لوگ ہنگامہ برپا کر رہے ہو۔ ایک معمولی سی بات کو لے کر تمیز سیکھ رہی ہو تو جا کر میرے بیٹے عارش سے سیکھو۔ تمہارے اندر مینرز نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ڈاکٹر قمر دہاڑ کر بولے اور پھر غصے سے باہر نکل گئے۔ کچھ دنوں میں نورین کا آئی ٹرانسپلانٹ ہو چکا تھا جو کہ کافی کامیاب ٹھہرا تھا۔ نورین کے والدین ان کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھک رہے تھے۔ بس اب جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، تمہیں اپنی پڑھائی شروع کرنی ہے، تمہیں پڑھنا ہوگا کیونکہ یہ پڑھائی بہت لازمی چیز ہے۔ کنیز فاطمہ نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے ہماری بہو، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، بس تم پڑھو گی اور ساری پڑھائی کا خرچہ ہم لوگ اٹھائیں گے۔ ڈاکٹر زرین نے محبت سے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے کہا تو ان سب کے چہرے کھل سے اٹھے تھے۔ نورین جیسے ہی ٹھیک ہوئی تو اس کا ایڈمیشن اسکول میں کروا دیا گیا تھا۔ اگلے کئی دنوں میں نوشین گھر میں کسی نہ کسی بات پر ہنگامہ کھڑا کر کے رکھ دیتی تھی، مگر اب تو سب لوگ اس کی بات کے عادی ہو چکے تھے، اس لیے کوئی بھی اس کی بات پر کسی قسم کا ریئیکٹ نہیں کرتا تھا۔ فاطمہ کو اللہ پاک نے خوشخبری دی۔ سب لوگ خوش تھے سوائے نوشین کے، کیونکہ اسے ابھی تک خوشی کی خبر نہیں ملی تھی۔ جس دن فاطمہ کا بیٹا ہوا اسی دن نوشین کو بھی خوشخبری ملی۔ کچھ عرصے کے بعد نوشین کے بیٹا ہوا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، نوشین کو ہاسپٹل اور پارٹی سے فرصت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو وقت دے پاتی۔ فاطمہ اپنے بیٹے قاسم کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹے موہت کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ گزرتے گزرتے 8 سال گزر چکے تھے۔
اللہ پاک نے فاطمہ کو بیٹی سے بھی نواز دیا، جن میں قاسم کی جان اور موحد کی بھی جان بستی تھی۔ ایک دن نوشین نے 6 سالہ موحد کو اونچی آواز میں قرآن کی سورت پڑھتے دیکھا تو وہ جیسے پاگل ہی ہو گئی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے بیٹے کو اپنے جیسا بنانے کی؟ بس بہت ہو گیا ہارون، میں یہاں پر ایک پل کے لیے نہیں رہوں گی، تم میرا اور اپنا لندن جانے کا انتظام کرو، ہم یہاں پر نہیں رہیں گے۔ وہ چیخ چیخ کر بول رہی تھی اور نوشین کی بات سن کر سب پریشان ہو گئے۔ جس دن نوشین اور ہارون لندن کے لیے نکلے، موہت چیخ چیخ کر رو رہا تھا، بڑی ماما ہمیں نہیں جانا، قاسم بھائی جان ہمیں آپ کے پاس رہنا ہے۔ اور ننھی سی جان تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے بول رہا تھا، مگر نوشین اور ہارون کے دلوں پر تو جیسے اللہ نے مہر ہی لگا دی تھی، اسی لیے انہیں نہ تو اپنے بچے کی آنسوں پگھلا سکے اور نہ ہی کسی اور کی باتیں۔ لوگوں کے جانے کے بعد یزدانی ہاؤس میں سکون آ گیا تھا، مگر فاطمہ موہد کو یاد کر کر کے روتی رہتی تھی۔ کچھ برس کے بعد کانسرٹ کے بعد جیک وہاں سے نکلا تو بری طرح نشے میں دھت تھا۔ اس کے مینیجر نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور اسے اس کے فلیٹ پر چھوڑ گیا۔ صبح جب اٹھا تو اس کی ماں باہر لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ گڈ مارننگ بولتا کچن کی جانب بڑھ گیا۔ پھر وہ دونوں انگلش میں گفتگو کر رہے تھے۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ میں روز روز کی تمہاری ان حرکتوں سے تنگ آ چکی ہوں، جھنجھلا کر بولی تو وہ طنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کو اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ وہ تڑک کر بولا۔ تمہارے ڈیڈ چاہتے ہیں کہ تم پاکستان چلو اور تمہارے گرینڈ پا کے پاس اتنا بڑا امپائر ہے، تم یہاں پر ہو، سب کا سب تمہارے کزن سمیٹ لیں گے، آخر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ تپے تپے انداز میں بولی۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، مجھے آپ کے پاکستان میں موجود دولت کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، سو پلیز مجھے اس طرح کی پٹیاں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا اور پھر اپنا ناشتہ بنانے لگا۔ پھر اپنی ماں کے اٹھ جانے کے بعد وہ سر جھٹک کر خود بھی تیار ہونے باہر نکلا اور سیدھا اپنے اسٹوڈیو آیا تو وہاں ایک پاکستانی پروڈیوسر نے اسے پاکستان میں ایک کانسرٹ کے لیے کہا۔ سارا دن وہ اسی بارے میں سوچتا رہا۔ پھر اپنے پیرنٹس کے جانے کے 2 دن کے بعد وہ بھی پاکستان پہنچا۔ اسے مسٹر حامد نے ایک 7 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا۔ فریش ہونے کے بعد وہ باہر کھانا کھانے کے لیے آیا تو لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہونے لگے تھے، مگر وہ بڑے روکھے انداز میں ان سے بات کرتے ہوئے جا کر ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر گزری اور 2-3 لڑکیاں جو ہے اندر داخل ہوئی اور اس کی نگاہیں ایک حجاب گرل پر تھی۔ گولڈن اور وائٹ کلر کے حجاب میں اس کا وائٹ رنگ کھلے ہوئے گلاب سا لگ رہا تھا۔ مبہوت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ پھر وہ اٹھ کر بے اختیار ان کے ٹیبل کے پاس آیا تو وہ لڑکیاں چونکی۔ او مائی گاڈ، دی سپر اسٹار جیک، ایک لڑکی نے چیخ کر کہا اور جلدی سے اپنے بیگ سے ڈائری نکال کر اس کا آٹوگراف لینے لگی۔ دوسری لڑکی نے بھی اس سے آٹوگراف لیا، مگر حجاب گرل بڑے بے نیاز سے بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اے سویٹ ہارٹ، کیا تمہیں آٹوگراف نہیں چاہیے؟ جیک اس کی چیئر پر ہاتھ رکھ کر اس کے قریب ہو کر بولا تو اس نے جیسے ہی نگاہیں اٹھائی تو جیک کا دل ان میں ڈوب کر ابھرا۔ دور رہیے، اور میں آپ سے آٹوگراف کیوں لوں گی؟ میں آپ کو جانتی تک نہیں ہوں، یہ میری فرینڈز ہیں، یہ جانتی ہیں آپ کو، انہوں نے لے لیا نا، مگر مجھے آپ کے بارے میں معلوم نہیں اور مجھے معلوم کرنے کی کوئی شوق بھی نہیں ہے، وہ چبا چبا کر بولی، جس سے جیک کو انتہائی غصہ آیا۔ تم انتہائی بیکار لڑکی ہو، ہاں تم نے مجھے انسلٹ کیا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، وہ ٹیبل پر مکہ مارتے ہوئے غصے سے بولا۔ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، الٹا آپ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، جب میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہی تو بات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ لڑکی تلخ لہجے میں بولی اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ چلو دعا، ہمیں دیر ہو رہی ہے، کھانا گھر جا کر کھا لینا، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی اور پھر اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ باہر آتے ہی سیرت نے 2-3 گہرے گہرے سانس بھرے اور دعا سے خوفاک سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پتہ ہے جتنی بار بھی تمہارے ساتھ ریسٹورینٹ آئی ہوں نا، ہمیشہ بھوکی جاتی ہوں، تمہیں اگر گھر جا کر کھانا کھانا ہوتا ہے تو پہلے ہی بتا دیا کرو نا، دعا نے باہر آتے ہی جھنجھلا کر کہا۔ میرا پکا ارادہ تھا کہ آج ہم یہاں سے کھانا ضرور کھائیں گے، مگر اب وہ آدمی آ کر میرا موڈ خراب کر گیا تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم جانتی ہو نا دعا میرا مزاج کس طرح کا ہے، مجھے تو پتا بھی نہیں وہ کون سا سیلیبریٹی ہے، سیرت سر جھٹک کر بولی۔ وہ ایک سنگر ہے، اس کی آواز میں ایک درد اور جادو ہے، انگلش سانگ بھی گاتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے دل میں اتر رہا ہے۔ دعا نے آنکھیں میچ کر کہا تو سیرت نے تعصب سے اسے دیکھا۔ سیریسلی دعا، تم ایک ایسے آدمی سے امپریس ہو جو گناہ کا کام کرتا ہے، پھر نام اس کا جیک، یعنی کہ وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ ایک لڑکی کو ہمیشہ اپنی حدود میں رہنا چاہیے، کتنی بار سمجھانا پڑے گا تمہیں؟ سیرت نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ارے یار میں نے تو اس کے صرف 1-2 سانگ ہی سنے، پھر تمہیں پتا ہے نا اس نے صوفیانہ سانگ بھی گایا ہے، تو بس میں تب سے فین ہوں، میں تو زیادہ تر صوفیانہ کلام ہی سنتی ہوں، تو بس اس کو سرچ کیا تو اس کے باقی سانگ بھی اچھے لگے، وہ منہ لٹکا کر بولی تو سیرت سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ وہ دونوں گھر پہنچی تو لاؤنج میں قاسم بیٹھا ہوا تھا۔
अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सीरत ने उसके पास जाकर कहा तो वो उठकर खड़ा हुआ और उसके सर पर बोसा देते दुआ को सलाम किया। दुआ ने झुकी झुकी निगाहों से सलाम का जवाब दिया। अच्छा सीरत, मैं कमरे में जा रही हूँ, मम्मा वेट कर रही होंगी, वो कहती हुई ऊपर की जाने पड़ गई। अरे खाना तो खा लो, सीरत ने उसे पुकारा। नहीं यार, भूख नहीं है मुझे अब, तुमने सारा मूड खराब कर दिया मेरा, दुआ मुंह बुला कर बोली और फिर तेजी से सीढ़ियों की जाने पड़ गई। अब किस बात पर मूड खराब हो गया इस मैडम का? कासिम ने पूछा तो सीरत ने उसे जो रेस्टोरेंट में हुआ सब बता दिया। कमाल करती हो, तुम्हें क्या जरूरत है इस तरह की बात करने की? ऐसे लोगों को कोई भरोसा नहीं होता, इग्नोर किया करो ऐसे लोगों को, कासिम ने कहा, फिर उठकर अपने रूम की जाने बढ़ गया। शाम को वो सब लोग चाय पर बैठे हुए थे। काफी दिनों से नौशीन और हारून भी यहीं पर थे। हारून बेटे, तुम बता रहे थे कि मोहित आएगा, वो अभी तक आया क्यों नहीं? डॉक्टर जारीन ने पूछा। ममा, उसका मैनेजर तो बता रहा है कि वो पाकिस्तान पहुंच चुका है। मैंने फोन भी किया उसे, मगर वो यहाँ पर आने के लिए तैयार ही नहीं था। हारून अफसरदा लहजे में बोला। अब क्या कर सकते हैं, उसे फोर्स तो नहीं करेंगे ना। मैं तो अपने बच्चे के मामले में बिल्कुल खुले दिल की हूँ, इसके दिल में जो आता है वही करता है। अब कासिम की तरह नहीं कि हर काम में इजाजत ले। वैसे फरियाल, मुझे तो हैरत होती है, तुमने अपनी बेटी कैसे उसे दे दी? वो जो माँ बाप के बगैर एक कदम नहीं आगे बढ़ाता, वो तुम्हारी बेटी को क्या संभालेगा? नौशीन ने हमेशा की तरह जहर उगला था। सीरत ने नागवारी से उसको देखा। माफ कीजिएगा आंटी जी, मेरा भाई हर फैसला खुद से ही लेता है। वो अपने वालिदैन की बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए अपने हर मामले से उनने मशवरा लेते हैं। और फिक्र मत कीजिए, वो दुआ के लिए बहुत अच्छे शौहर साबित होंगे, जैसे कि डॉक्टर आरिश हैं। सीरत ने संजीदगी भरे अंदाज में कहा तो फातिमा ने उसे तंबीही निगाहों से देखते चुप रहने को कहा। क्या हो गया तुम्हें? ने कितनी बार समझाया, बड़ों के आगे मत बोला करो। फातिमा ने सबके जाने के बाद उसे गुड़कते हुए कहा। मामा, इसमें गलत क्या है? मैंने ठीक ही तो कहा है, और मैं आपकी ही बेटी हूँ, हमेशा हक बात कहती हूँ। सीरत सर झटक के बोली। कुछ बातों के जवाब बड़े खुद दे सकते हैं, तो इसलिए बच्चों को चुप रहना चाहिए मेरी जान। और क्या जरूरत है ये सब बोलने की? हमें जरूरत भी नहीं है किसी भी किस्म की वजाहत देने की। फरियाल और दुआ क्या सोचते हैं, ये बात ज्यादा मैटर रखती है, फातिमा ने उसे समझाते हुए कहा। तो वह सर झटक कर रह गई। जैक अपने कमरे में आया और इधर उधर टहलते हुए अपना गुस्सा कम करने लगा, मगर गुस्सा था कि कम ही नहीं हो रहा था। सर, आपकी कॉफी, उसके मैनेजर ने उसके पास आकर कहा तो उसने गुस्से से मग उठाकर सामने दीवार पर दे मारा। उस लड़की ने जैक के साथ बदतमीजी की है। मुझसे बात करने के लिए लड़कियां तरसती हैं, मगर उस लड़की ने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वो गुस्से से चीख उठा और फिर कितनी देर वो सोफे पे बैठा उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। फिर मैनेजर ने उसे पार्टी के बारे में बताया तो वो क्लब के लिए निकल गया। लड़कियों के साथ नाचते गाते वो हराम मशरूब पिए जा रहा था। फिर उसका वहां कुछ लोगों के साथ झगड़ा हुआ, वो लोग उसे बुरी तरह से पीटने लगे थे। कासिम भाईजान, बेहोश होने से कबल उसने टूटे हुए अल्फाज बोले तो मैनेजर ने ताज्जुब से इसे देखा, फिर उसे उठाकर गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। कासिम इशा की नमाज अदा करने के बाद स्टडी रूम में किताब का मुतालिया कर रहा था, वहीं पर उसकी आंख लग गई। मोहित, वो एकदम से पुकारते हुए उठा तो सीरत उसके पास खड़ी उसे परेशान निगाहों से देख रही थी। क्या हो गया भाईजान? मैं यहाँ से गुजर रही थी तो आप सोते हुए अपना दाएं बाएं सर मार रहे थे, फिर एकदम से मोहित कहते हुए उठकर बैठ गए। आपको तो पता है ना बच्चे, मोहित भले मुझसे बहुत ज्यादा छोटा नहीं था, मगर मैंने उसे हमेशा बच्चों की तरह ट्रीट किया। जब लोग हम स्कूल में थे तो लड़कों के साथ झगड़ा होता, वो शिकायत लेकर मेरे पास आता, मैं इन लोगों के पास जाकर उन्हें सबक सिखाता था। हमेशा किसी भी मुसीबत में होता, हमेशा उसने मुझे पुकारना। मोहित के जाने के बाद हमेशा मुझे यही ख्वाब आने लगे। उसका रोना, उसका चिल्लाकर मुझे पुकारना मेरे दिमाग पर नक्श करता चला गया। वो कितना चिल्लाकर बोलता रहा था, भाईजान हम आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते, और हम में से किसी ने कुछ नहीं किया। मगर बरसों से एक ख्वाब आता है, अचानक से वो मुझे पुकारता। आज भी ऐसे महसूस हुआ जैसे कुछ लोग उसे मार रहे हैं और मैं न जाने किस चीज में कैद था। इसकी मदद तक नहीं कर पाया, वो मुझे पुकार रहा था। कासिम लब कुचलते हुए बोला। अगर वो आप कभी याद करते ना तो जरूर पाकिस्तान आकर आपसे मिलते, मगर उन्होंने जरूरी नहीं समझा, वो आपको भूल चुके हैं। प्लीज आप भी इन्हें भूल जाइए, हम हमेशा इस ख्वाब को देखकर डर जाते हैं, कई कई दिन तक मुस्तरिब रहते हैं। सीरत ने कहा तो अपना सर थाम गया। फिर मोबाइल बजने पर उसने चौंक कर देखा, हॉस्पिटल से कॉल थी। उसने कॉल रिसीव करते हुए मोबाइल कान को लगाया तो दूसरी तरफ हॉस्पिटल का वार्ड बॉय था। सर, यहाँ पर एक मरीज को लाया गया है, काफी ज्यादा जख्मी है, तो आप आ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त संडे होने की वजह से कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है।
दूसरी तरफ से कहा गया तो उसने आने की हामी भरी और उठकर तेजी से बाहर की जाने बढ़ गया। वो हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां पर एक अंग्रेज आदमी खड़ा था। मेरा नाम माइकल है और ये मेरे बॉस है मिस्टर जैक। माइकल ने इंग्लिश में बात करते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने चुपचाप उसके साथ मुसाफा करते हुए बेहोश पड़े जैक को देखा, जो कि शक्लो सूरत से तो एशियाई लग रहा था। वो सर झटक कर उसे लिए इमरजेंसी वार्ड में आ गया। उसका ट्रीटमेंट करने के बाद वो बाहर निकला तो माइकल इधर उधर टहल रहा था। मिस्टर माइकल, वो बिल्कुल ठीक है, मगर शायद उन्होंने नशा ज्यादा किया है, जिसकी वजह से वो अभी तक होश में नहीं आ रहे। सुबह इंशाल्लाह वो आ जाएंगे। आप अगर चाहे तो उन्हें यहीं पर रहने दीजिए, ताकि मैं उनके होश में आने के बाद उन्हें पूछ सकूं कोई अंदरूनी चोट तो नहीं आई। और माइकल से गुफ्तगू करने लगा तो माइकल ने सर इस बात में हिला दिया। फिर कासिम घर के लिए निकल गया। जैक को होश आया तो उसने सामने वाली वॉल क्लॉक पर टाइम देखा तो साथ ही विंडो से झलकती हुई धूप को। 9 बज गए। वो बड़बड़ाता हुआ अपना सर थाम कर उठा, मगर उसे अपनी कमर में बुरी तरह से दर्द महसूस हुआ। वो कराहता हुआ वापस बैठ गया। ये कौन सा हॉस्पिटल है? उसने माइकल से पूछा। जैसे ही माइकल ने हॉस्पिटल का नाम बताया वो चौंक गया। मुझे अभी और इसी वक्त होटल जाना है, वो सर्द लहजे में बोलता हुआ उठने लगा तो अंदर दाखिल होते शख्स को देखकर रुक गया। कहीं नहीं जा सकते आप मिस्टर जैक? पहले आप यकीन दिलाइए कि आप बिल्कुल ठीक हैं, फिर यहाँ से छुट्टी मिलेगी, क्योंकि मैं ऐसी छुट्टी नहीं देता। वो शख्स अपने नरम मुस्कुराहट से बोलता जा रहा था। वो यकटक उसे देखा जा रहा था। न जाने उसे अपनाइयत का एहसास क्यों हो रहा था। फिर वो अपनी कंडीशन बताने लगा। कोई बात नहीं, कमर में शायद चोट आई होगी, इसकी वजह से पेन है। पेन किलर इंजेक्शन लगा देता हूँ, उससे फर्क पड़ जाएगा। वो अपनी हल्की सी मुस्कुराहट से बोलते वहां से पलट गया। वो एक ताहट भरे अंदाज में इधर उधर देखते न जाने क्या तलाश कर रहा था। इस हॉस्पिटल के डीन कब तक आते हैं? उसने पास खड़े वार्ड बॉय से पूछा। ये डॉक्टर आरिश तो काफी लेट आते हैं, मगर ये जो अभी ये हैं ये इनके बेटे हैं डॉक्टर कासिम। वार्ड बॉय की बात पर वो एकदम से चौंक कर सीधा हो गया। कुछ देर के बाद उसका पेन भी ठीक हो चुका था और उसे वार्ड बॉय ने जाने से पहले डॉक्टर कासिम के पास चेकअप के लिए कहा। वो इत्मीनान से बैठा मैगजीन देख रहा था कि जब भी डॉक्टर कासिम अंदर दाखिल हुआ और इसके साथ वो होटल वाली लड़कियां देखकर चौंक गया। वो लड़कियां भी इसे देखकर चौंकी थी। मिस्टर जैक, आप? कासिम ने अपने मखसूस नरम लहजे में कहा। जी थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरी बहुत मदद। इस बार उसने उर्दू में कहा तो कासिम के साथ साथ वो लड़कियां भी चौंकी। कोई मसला नहीं मिस्टर जैक, वैसे मुझे हैरत हो रही है कि आपको उर्दू आती है। डॉक्टर कासिम ने कहा। क्यों, मुझे उर्दू नहीं आ सकती? मैं पाकिस्तानी हूँ। ओ रियली, आप पाकिस्तान से हैं? कासिम ने चौंक कर पूछा। जी बिल्कुल, वही इत्मीनान से बोला। ये मेरी बहन है डॉक्टर सीरत और ये है डॉक्टर दुआ, मेरी फियांसी। डॉक्टर कासिम ने तारुफ करवाते हुए कहा तो वो सीरत की तरफ देखने लगा और वो उसके देखने पर नागवारी से सर झटकी। उसकी आंखों में जैसे कुछ चुभन सी हुई थी। डॉक्टर सीरत, आप प्लीज मेडिसिन लिखते हैं इन्हें, और आपने वो लाजमी लेनी है ताकि आपके जख्म जल्दी से भर सकें। कासिम ने कहा और फिर मोबाइल पर मसरूफ हो गया। जैक उसे बेबाक निगाहों से देख रहा था। वो बेचैनी से पहलू बदल रही थी। दोबारा कब आना है? वो उसके हाथ से मेडिसिन की पर्ची लेते हुए बोला। दोबारा आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जख्म ज्यादा गहरे नहीं है। इन मेडिसिन से काफी ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। बाकी किसी भी किस्म का मसला हो तो यहाँ पर आकर स्टाफ से पूछ लीजिएगा। वो संजीदा भरे लहजे में बोली। मतलब आपसे दोबारा मुलाकात नहीं कर सकता? वो उसके करीब झुकते हुए आहिस्ता से बोला तो वो लब बींच कर उसे महज घूर कर रह गई। वो हल्का सा मुस्कुराता हुआ उठा। अगर दोबारा किसी से लड़ाई होगी और मुझे चोट आई तो फिर आ सकता हूँ क्या? दोबारा से पलट कर बोला तो कासिम ने चौंक कर उसे देखा। खुदा ना करे कि आपको दोबारा से कोई चोट आए, कासिम ने कहा तो वो धीमा सा मुस्कुराता वो बाहर निकल गया। माइकल गाड़ी के मिरर से उसे देख रहा था, जो कि मुसलसल मुस्कुरा रहा था। सर आप ठीक है? माइकल ने हैरानगी से पूछा। मैं ठीक नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है, जिसको मैंने प्यार किया बचपन से वो आज मेरे सामने थी। मेरे भाईजान मेरे सामने थे। मुझे लगा था कि मैं उनसे बहुत नफरत करता हूँ, बहुत गुस्सा था मुझे उन पर, मगर मेरा सारा गुस्सा ही धुल गया अपनी सीरत को देखकर। वो मुस्कुराकर बोलता जा रहा था और माइकल हैरानगी से उसे देख रहा था। फिर उसने गाड़ी को यजदानी विला की तरफ मोड़ने को कहा। वो वहां पहुंचा तो बचपन की कई यादें डंक मारने लगी थी। माइकल, मेरा सामान पहुंचा देना, उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, फिर गेट की जाने बढ़ गया। ओ भाई साहब, कौन हो तुम? वो गेट से अंदर दाखिल होने ही वाला था कि गार्ड ने जल्दी से उसका रास्ता रोकते हुए कहा। वो उसे पीछे धक्का देते हुए अंदर की जाने बढ़ा और गार्ड उसके पीछे पीछे भाग रहा था। वो लाउंज में दाखिल हुआ तो वहां बैठे आरिश और फातिमा ने उसे सर से पैर तक देखा। अरे कौन है आप, और ऐसे कैसे गुस्से चले आ रहे हैं? फातिमा ने जल्दी से चेहरे पर नकाब डालते हुए कहा। सब्जी, हमने बड़ा रोका, मगर ये हमें धक्का देकर अंदर चले आए। कौन हो बेटे, और इस तरह किसी के घर में कैसे आ सकते हो? बड़े पापा, वो बोला तो दोनों चौंके।
मोहित, फातिमा ने कहा। वो जल्दी से फातिमा के गले लग गया। वो दोनों एक दूसरे के गले लगे रो रहे थे। अरे अगर तुम दोनों माँ बेटे का हो गया हो तो मुझसे भी मिल लो, आरिश ने कहा। तो वो फातिमा से अलग होता आरिश के गले लग गया। फिर वो उनके सामने बैठा उनसे बातें कर रहा था। फातिमा हमेशा की तरह अपने मखसूस अंदाज में थी, सर पर नमाज के स्टाइल में दुपट्टा ओढ़े हुए। मैं चाय बनाती हूँ। नहीं बड़ी माँ, चाय नहीं पीनी, मुझे आपके हाथ का खाना खाना है, वो भी देसी। वो जल्दी से बोला, ठीक है बेटा, मैं बनाती हूँ। उसके रुखसार को छूते हुए बोली, फिर अंदर की जाने पड़ गई। वो आरिश के साथ बातें करने लगा। कुछ देर के बाद हारून और नौशीन भी आ गए थे। अरे मेरे बच्चा आ गया, कैसे हो? नौशीन ने उसके पास आते हुए कहा, मगर वो उठकर उससे मिला तक नहीं। हमेशा की तरह नौशीन ने स्लीवलेस साड़ी पहन रखी थी। उसने बेख्तियार किचन के दरवाजे में खड़ी फातिमा को देखा और फिर से नौशीन को देखा। फातिमा का वजूद एक नौरानी वजूद की तरह महसूस हुआ, जिसे देखकर उसके दिल में सुकून उतरता था। मगर अपनी माँ को इस तरह देखकर वह खुद से शर्मिंदा हो जाता था। उसके बिगड़ने की सबसे बड़ी वजह भी वही थी। सबसे पहले बचपन में सबसे दूर किया, वहां जाकर अपनी पार्टीज और न जाने किन किन सरगर्मियों में मसरूफ रही और उस पर तवज्जो नहीं दे पाई, जिसकी वजह से जिद और हट दर्मी में इस कदर आगे बढ़ गया कि उसने डॉक्टर बनने की बजाय सुपरस्टार बनने का फैसला किया। वो हर काम करने लगा जो नौशीन को बुरा लगता था। नौशीन उसे कई सालों से यहाँ आने को कह रही थी। उसका दिल चाहता था उन सबसे मिलने को, मगर वो उनसे नौशीन की जिद से नहीं मिलता था, क्योंकि नौशीन उसे यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाना चाहती थी ताकि वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी ले सके। वो तो पाकिस्तान आकर उनमें से किसी से मिलना ही नहीं चाहता था। मगर कासिम और सीरत से इत्तफाक की मुलाकात से इसके अंदर दबा हुआ प्यार बाहर निकल आया, जिसके नतीजे में वो आज यहाँ पर इस वक्त मौजूद था। दोपहर का खाना खाने के बाद आराम करने के लिए वो कमरे में चला गया। कासिम, सीरत और दुआ अभी भी हॉस्पिटल से घर वापस आए थे। शाम की चाय वो लॉन में ही पी रहे थे। अरे मोहित नहीं आया क्या? फातिमा ने मुलाजमा से पूछा तो वो तीनों चूम गए। मोहित आ गया?" कासिम ने बेचैनी से पूछा। दोपहर के वक्त आया था, खाना खाकर आराम करने गया। अभी मैंने मुलाजमा को भेजा, उसे बुला लाए, बस आते ही होगा। ए गुड इवनिंग एवरीवन, वो अंदर दाखिल होते हुए बोला तो सब चौंके। मिस्टर जैक? कासिम बड़बड़ाता हुआ खड़ा हो। क्या हुआ आपको? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई भाईजान? वो पास आकर बोला। क्यों क्यों मुझे खुशी क्यों नहीं होगी? कासिम ने कहा और उसके गले लग गया। कितनी देर वो एक दूसरे के गले लगे रहे थे। नौशीन ने बेजारी से सर झटका। थोड़ी देर पहले तो आप मोहित से मिलने के लिए बहुत बेताब थी, अब क्या हुआ? दुआ ने उसके कान में कहा तो उसने गुस्से से उसे देखा और फिर चाय पीने के बाद वह उठकर अपने कमरे में आ गई। वो कमरे में आकर फ्रेश होने चली गई। मोहित चाय पीने के बाद उसके पीछे पीछे ही कमरे में चला आया था। वो उसके कमरे में बेड पर नीम दराज उसके कमरे का जायजा ले रहा था कि जब भी वो बिना दुपट्टे के वॉशरूम से निकली और तौलिए के साथ अपने लंबे बालों को खुश्क कर रही थी। वो मसमराए सा उठकर बेख्तियार उसकी तरफ चला और उसी वक्त वो पलटी और उसे देखकर मुतवहिश अंदाज में जल्दी से सोफे की तरफ बढ़ी और अपना दुपट्टा लिया। क्या बदतमीजी है ये? अब इस तरह कैसे मेरे कमरे में आ सकते हैं? वो इंतहाई गुस्से में बोली, मगर वो तो यकटक उसे ही देखे जा रहा था। फिर वो उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा और हड़बड़ा कर पीछे को जाने लगी, यहाँ तक कि उसकी पीठ पीछे वार्डरोब से लग गई थी। वो दाएं बाएं हाथ रखते हुए उसके ऊपर झुका तो सीरत ने उसके सीने पर हाथ रखते उसे पीछे धकेलना चाहा, मगर वो टस से मस नहीं हुआ। मुझसे शादी करेंगी? उसने एकदम से कहा तो सीरत ने बेयकीनी से उसे देखा और उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। जवाब दीजिए, मुझसे शादी करेंगी? बहुत प्यारी लगने लगी हैं, चाहने लगा हूँ आपको। वो उसका सीने पर धरा हाथ अपने मजबूत हाथ में लेते हुए गंभीर लहजे में बोला। बहुत ही बेशर्म है आप। आपको इतनी भी तमीज नहीं कि किसी लड़के के कमरे में इस तरह नहीं आते और फिर यहाँ आकर इस तरह की बातें कर रहे हैं मुझसे। यह आपका लॉस एंजलिस नहीं है मिस्टर जैक। यहाँ पर शर्म और हया बरकरार है और ऐसी बातें लड़कियों के वालिदैन से की जाती हैं। वो सर्द लहजे में बोला। ये बात है तो अब आपको अपने नाम करवा कर ही दम लूंगा, वो बोला और फिर पीछे हटता कमरे से निकलता चला गया। अगली सुबह फातिमा लाउंज में बैठी कुरान पाक पढ़ रही थी। वो उसके पास आकर बैठ गया। फातिमा ने कुरान पाक पढ़ने के बाद उसे साइड पर रखा और उसकी तरफ मुतवज्जे हुई। बड़ी माँ, आपसे कुछ मांगू तो आप देंगी? वो उसके कदमों में बैठते हुए बोला। अगर मेरे बस में हुआ तो जरूर, फातिमा ने अपने मखसूस धीमे लहजे में कहा। फिर एक सवाल का जवाब दें, आप मुझसे मोहब्बत करती हैं? ये भी कोई पूछने की बात है? क्या मैंने आप में और कासिम में कभी फर्क किया? जैसे उनसे मोहब्बत की हमेशा आपसे की, बस बीच में वक्त बुरा था कि हम आपसे अलग हो गए। फातिमा ने कहा। मेरा मतलब आप बहुत मोहब्बत करती हैं मुझसे। अगर कासिम भाईजान आपसे कहें कि मुझे फलां लड़की से मोहब्बत हो गई है तो रिश्ता लायक कर जाएंगी आप उनका? उनके दिल का ख्याल करेंगी? तो क्या इसी तरह अगर आप से ऐसी बात करूं तो आप मानेंगी? अपनी ही धुन में भूलता जा रहा था।
اور فاطمہ بلجھے ہوئے انداز میں سے دیکھ رہی تھی۔ بہت گول گول باتیں کر رہے ہو آپ کو جو بات کرنی ہے ایک دم سے کر دیجیے، مجھے بالکل برا نہیں لگے گا۔ ٹھیک ہے، مجھے سیرت سے شادی کرنی ہے، آپ مجھے اپنی سیرت دیں گی؟ اس کی بات پر فاطمہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوگی۔ بتائیے نا بڑی ماں، اس کی گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا بچوں کی طرح۔ بیٹا یہ فیصلے ایسے تھوڑی ہوتے ہیں، آپ صرف مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیں کہ آپ مجھے سیرت دیں گی۔ اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی اور فاطمہ نے بے اختیار اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھینک یو سو مچ بڑی ماں۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ گیا۔ فاطمہ گمسم سی اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی، مگر اس کا ذہن بہت زیادہ الجھ چکا تھا۔ شام کو وہ گمسم سی الماری کے سامنے کھڑی ترتیب سے کپڑے رکھ رہی تھی اور عارش اسے بار بار دیکھ رہا تھا، جو کہ ٹھیک کیے ہوئے کپڑے دوبارہ سے ٹھیک کر رہی تھی۔ فاطمہ ادھر آئیے، آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، عارش نے پکارا تو وہ چپ چاپ آ کر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر فرق کا پتہ ہے؟ ہمارے امام مسجد کے بیٹے ہیں، ماشاءاللہ سے بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، اور میرے خیال میں سیرت کے لیے بہترین پرپوزل ہے۔ امام مسجد نے مجھے بلایا اور کہا کہ وہ سیرت کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ میں تو بہت خوش ہوں۔ ابھی وہ ہماری طرح بالکل امیر تو نہیں ہے، لیکن سیرت کو وہ سب کچھ دے گا جو کہ ہماری بیٹی چاہے گی۔ آپ نے ہمارے بچوں کی تربیت جس طرح کی ہے وہ کسی بھی ماحول میں ڈل سکیں گے۔ اب آپ کو اگر اجازت دے تو ہو اس بارے میں سیرت سے بات کی جائے؟ عارش نے پوچھا تو فاطمہ نے تھوک نگلتے ہوئے انہیں دیکھا۔ میرے پاس سیرت کے لیے ایک پرپوزل ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ ریئلی؟ کس کا؟ موہت۔ فوراً جواب آیا تو عارش کے چہرے پر سنجیدگی بھرے تاثرات ابھر آئے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ سیرت کے مزاج کا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیرت اس کے ساتھ خوش رہے گی؟ عارش نے پوچھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ خوش رہے گی، لہجہ کمزور سا تھا۔ عارش نے گہرا سانس بھرتے تعصب سے انہیں دیکھا۔ موہت کی محبت میں اپنی بیٹی کے جذبات کو نظر انداز مت کیجیے، ہم دونوں رشتے سیرت کے سامنے رکھیں گے، سیرت جس کے حق میں فیصلہ کرے گی ہم اسی کے حق میں فیصلہ کریں گے، عارش نے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ پھر انہوں نے سیرت اور قاسم دونوں کو کمرے میں بلایا۔ ماما آپ کیا سوچتی ہیں کہ مجھے موہت کے ساتھ ہونا چاہیے؟ آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ کیا آپ میرے مزاج سے واقف نہیں ہیں؟ آپ جانتی میں اس شخص کو ایک منٹ برداشت نہیں کر سکتی، اور آپ مجھے ان کے ساتھ زندگی بھر رشتہ جوڑنے کو کہہ رہی ہیں۔ وہ تلخ لہجے میں بولی تو فاطمہ نے بے بسی سے عارش کو دیکھا۔ ویسے میرے خیال میں اتنا بھی برا نہیں ہے موہت، بہت برا ہے بھائی جان۔ آپ جانتے اس نے اپنا نام تک بدل لیا، دین کے بارے میں سے کچھ معلوم نہیں، اور میں ایسے بے دین انسان سے شادی کر کے اپنا ایمان کیوں خراب کروں؟ سیرت تلخ لہجے میں بولی۔ آپ کے اندر اپنی نیکی اور ایمان کا کب سے غرور آ گیا؟ آپ بھول گئی ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل سے ایمان کو چھین سکتا ہے۔ شیطان کے بہکانے میں آئے تو انسان اسی غرور کی وجہ سے اس کے ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ اپنے صراط مستقیم ہونے پر اتنا فخر مت کیجیے، کیونکہ سیدھے راستے پر آپ چلیں گی اور جنت پہ پہنچ جائیں گی۔ اس کی ضمانت تو کوئی بھی نہیں آپ کو دے گا، کیونکہ شیطان آخری وقت میں بھی انسان کو سب سے زیادہ ایمان سے پھیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وقت استقامت اس تک کے کام آتے جو انسان کی عاجزی اور انکساری سے آئے گی۔ شرم آنے چاہیے آپ کو یہ بات کرتے ہوئے۔ جس طرح کے ماحول میں پڑا بڑا ہے وہ اسی طرح کا ہے، لیکن اگر آپ اسے اپنے رنگ میں ڈالیں گی تو وہ ڈل بھی سکتا ہے۔ کیا پتہ ہے وہ آپ کی وجہ سے راہ راست پر آ جائے۔ فاطمہ تو پھٹ ہی پڑی تھی۔ اللہ نہ کرے، یہ میرا غرور نہیں ہے ماما، میں اپنے لیے ایک ایسا انسان چاہتی ہوں جو میرے جیسا ہو، اور ڈاکٹر فرق ایسے ہی ہیں۔ مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں اپنے لیے ایک ایسا ہم سفر چنوں جو کہ صراط مستقیم پر چلنے والا ہو، تاکہ میری آئینہ آنے والی نسلیں اسی راستے پر چلے۔ رہی بات موہت کو راہ راست پر لانے کی، تو میں اپنی زندگی کو ایک احتمال کے طور پر برباد نہیں کر سکتی۔ میں جس انسان کو آئیڈیلائز نہیں کرتی میں اسے اپنا ہم سفر کیسے بنا لوں؟ باقی اگر آپ کو زبردستی کی شادی کرنی ہے تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ وہ نم لہجے میں بولتی ایک جھٹکے سے اٹھی اور دروازہ کھولتی باہر نکلی تو دروازے پہ کھڑے ساکت و جامد موہت کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ موہت اس کی آنکھوں میں نمی اور غصہ دیکھ کر سن سا پڑ گیا تھا۔ پھر وہ تیزی سے وہاں سے نکلتی چلے گی۔ آئے موہت، آؤ نا، قاسم نے کہا تو وہ تھکے تھکے قدموں سے اندر آیا۔ تم ٹھیک ہو موہت؟ قاسم نے لب کچلتے ہوئے کہا تو اس نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا اور استہزائیہ انداز میں ہنس دیا۔ میرے اندر کا غصہ یہاں آتے ہی ختم ہو گیا۔ شاید پہلے جیسا غصہ برقرار رہتا، زبردستی شادی کر لیتا، مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ میرے لیے سیرت کی خوشی سب سے بڑھ کر ہے۔ پتہ ہے نا، ہم دونوں 4 سال اور 5 سال کے درمیان تھے جب وہ دنیا میں آئی تھی۔ ہم اس کے رونے پر روتے تھے، اس کے ہنسنے پر ہنسنے لگتے تھے۔ ہم نے سب سے زیادہ اسے ہی مس کیا۔
پھر ایک بار ہم بہت چھوٹے تھے نا، تو بڑی ماں ایسے ہی بڑے بابا سے کہہ رہی تھی کہ موہت بڑا ہوگا نا تو ہم سیرت سے شادی کر دیں گے، اس کو اس گھر میں رکھیں گے، ہماری بیٹی ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گی۔ اور وہ بات میرے دل میں گھڑ گئی۔ بہت چھوٹا ہونے کے باوجود ہمیں ان باتوں کا پتہ نہیں تھا، لیکن بڑا ہونے کے بعد میں نے اس بات کو یاد رکھا۔ اس لیے جب میں نے اسے دیکھا تو دیکھتا رہ گیا، دل میں چھپا ہوا پیار باہر نکل آیا۔ مگر کوئی بات نہیں، وہ جیسے خوش ہے میں ویسے خوش ہوں۔ وہ نم آنکھوں سے بولتا جا رہا، اور قاسم نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ تم دیکھنا، تمہارے لیے اللہ نے بہت اچھا ہم سفر رکھا ہوگا، فاطمہ نے کہا۔ بڑی ماں، آپ مجھے سورہ رحمان سنائیں گی؟ اس نے بیگی آنکھوں سے دیکھا اور ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ فاطمہ سورہ رحمان پڑھنے لگی اور اس کی پلکیں بوجھل ہونے لگی تھی۔ وہ فاطمہ کی گود میں ہی سو گیا تھا۔ فاطمہ نے اس کے سونے کے بعد اسے تکیے پر سیدھا کیا اور اٹھ کر باہر نکل آئی۔ اگلے دن ڈاکٹر فرق اور سیرت کا رشتہ طے ہو چکا تھا، اور تقریباً 1 مہینے کے بعد ان لوگوں کی شادی کے ساتھ ساتھ قاسم اور دعا کی بھی شادی تھی۔ شادی کی زور و شور سے تیاریاں تھیں۔ موحد ہر کام میں آگے آگے تھا۔ اس کے کسی انداز سے نہیں لگ رہا تھا کہ اس کا دل پوری طرح سے ٹوٹا ہے۔ فاطمہ اس کے انداز پر مطمئن تھی، مگر سیرت کو عجیب خدشہ لگا ہوا تھا۔ اس نے ایک دن ڈاکٹر فرق سے اپنے اس خدشے کا اظہار کیا تو وہ بھی چونک گیا۔ ڈاکٹر فرق نے اسے سختی سے موہی سے دور رہنے کو کہا۔ باہر کھڑا قاسم ڈاکٹر فرق کے یوں حق جتانے پر لب بینچ کر رہ گیا۔ اس کا دماغ ہمیشہ سے اس شخص کے عجیب سے رویے پر کھٹکتا تھا۔ اس کے اندر ایک گھمنڈ نظر آتا تھا۔ آج وہ لوگ شاپنگ پہ گئے تھے۔ دعا اور موحد مسلسل باتیں کر رہے تھے۔ یہ تم اپنے ہونے والے شوہر سے دور دور کیوں رہتی ہو؟ اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو تم بتا سکتی ہو۔ او ہیلو، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں وہ، مگر کیا کروں، وہ بات ہی نہیں کرتے نا مجھ سے۔ میرے دل میں بھی ارمان ہے کہ مجھ سے بات کرے، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مگر شاید وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ میں ان کی آئیڈلائز ہوں گی جیسے آپ سیرت کے نہیں تھے، وہ آہستہ سے بولی تو موہد نے ذرا فاصلے پہ کھڑے قاسم کو دیکھا، پھر اس کے پاس آیا۔ بھائی جان، ایک بات بتائیے، آپ اگر دعا کو محبت نہیں کرتے تو پھر شادی کیوں کریں؟ آپ سے کس نے کہہ دیا میں سے محبت نہیں کرتا؟ دل میں بستی ہے وہ، مگر عادت نہیں ہے اظہار کی۔ شادی کے بعد کروں گا۔ مبہم سا مسکرا کر بولا۔ منہ سے مت بولیے، مگر ان کے لیے کچھ ڈریس چوز کر کے ان کو اپنی محبت جتا دیجیے۔ کتنی اداس کھڑی ہے، اسے لگتا ہے کہ آپ مجبوری میں اس سے شادی کر رہے ہیں، موہد نے کہا تو ہڑبڑا کر اسے دیکھنے لگا۔ پھر تیزی سے دعا کی طرف بڑھا اور اس کو ڈریس نکال کر دکھانے لگا۔ اس نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا، اور سیرت بھی خوشگوار حیرت سے اور کبھی موہد کو دیکھ رہی تھی۔ تھینک یو ان کے لیے سب کرنے کو، سیرت نے پاس آ کر کہا تو وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر وہ لوگ ریسٹورنٹ کھانا کھانے چلے گئے۔ اگلے دن قاسم اپنے کیبن سے نکل کر اسٹاف روم میں آیا تھا۔ وہاں ڈاکٹرز اور نرسز کا جمگٹھا بندھا ہوا تھا۔ وہ چونک کر آگے ہوا تو ڈاکٹر فرق سیرت پر غصہ کر رہا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی معافی سے معاف کر دوں گا؟ میں نے جب منع کیا تھا کہ موہی سے دور رہو تو پھر کیوں نہیں رہی؟ آپ ابھی سے میری باتوں کی اہمیت نہیں دیتی تو بعد میں کیا کریں گی؟ ڈاکٹر فرق چلا کر بول رہا تھا، اور سیرت سر جھکائے شرمندگی سے لب کچل رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ وہ سرد لہجے میں بولا تو سیرت روتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ لو، ان لڑکیوں کے ڈرامے ہی ختم نہیں ہوتے، فرق ناگواری سے بولا تو قاسم نے بامشکل خود کو ضبط کیا۔ پھر وہ سیرت کے پیچھے آیا تو دعا اسے ڈانٹ رہی تھی۔ میاں بیوی کا رشتہ اعتبار، یقین اور رسپیکٹ سے جڑا ہوتا ہے۔ جب ایسا آدمی ہو تو عورت ٹوٹ جاتی ہے۔ میں نے اپنی ماما کو دیکھا۔ سیرت پلیز، ابھی بھی وقت ہے، دفعہ مارو اس شخص کو۔ کیسے دفعہ مارو؟ اتنی معمولی بات پر اس کی اچھائیاں اگنور کر دوں؟ سیرت بولی تو قاسم تعصب سے سر ہلاتا پاس آیا۔ دیکھیے نا، ڈاکٹر یہ سمجھتی نہیں ہے، کچھ سمجھتی نہیں ہے۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے غصے سے بولی اور اٹھ کر چلی گئی۔ دعا نے نم آنکھوں سے قاسم کی طرف دیکھا۔ قاسم، آپ کیجیے نا کچھ پلیز، اپنی زندگی برباد کریے۔ پتہ نہیں وہ چیپ آدمی ان کا ایڈلائز کیسے ہو گیا۔ ایک آدمی اگر سر سے پیر تک نیک دکھتا ہے مگر اس کی زبان بدبختوں جیسی ہو تو اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بڑی مامانی نے ہمیشہ سکھایا وہ مومن ہی نہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مومن محفوظ نہیں۔ پھر یہ سب سمجھ کیوں نہیں رہی؟ وہ افسردہ لہجے میں بولی تو قاسم نے محبت پاش نگاہوں سے اپنی متاع جان کو دیکھا، جو واقعی بہت سمجھدار تھی۔ پتہ ہے، مجھے آج تک لگتا تھا کہ سیرت بہت سمجھدار ہے، مگر نہیں، تم بہت سمجھدار ہو۔ سیرت بہت نیک ہے مگر دوسروں کو ظاہر سے جانچتی ہے، مگر اپنی زبان کو اگنور کرتی ہے۔ اب میں ناسمجھ بہن کو کیسے سمجھاؤں؟ 3 دن کے بعد شادی، اب کیا کریں؟ وہ پریشان سے بولا۔ میرے پاس آئیڈیا ہے۔ کیا؟ وہ چونک گیا۔ ہم سیرت کو کڈنیپ کر دیتے ہیں۔ وہ جلدی سے بولی۔ واٹ؟ کیا بچپنا ہے یہ؟ دیکھیے نا، وہ شخص بہت عجیب ہے، کڈنیپ ہونے پر سیرت کو خود ہی چھوڑ دے گا۔ وہ جلدی سے بولی تو قاسم نے سر جھکاتے ہوئے حامی بھر لی۔ دعا اور قاسم کا نکاح ہو کر رخصتی ہو چکی تھی۔ وہ رات بھر کڈنیپ کرنے کا پلان بناتے رہے اور انہوں نے اگلے دن ہی دوپہر میں سے پولر سے کڈنیپ کر لیا تھا۔ اور ڈاکٹر فرق نے وہاں ہنگامہ کیا ہوا تھا اور موہد کو ہی الزام دے رہے تھے۔
मोहित परेशान है यार, सब उसे मशकूक निगाहों से देख रहे हैं। ऊपर से सीरत ने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं दो बार गया हूँ, मिन्नत समाजत कर रही थी। कासिम ने कहा, खबरदार नरम मत होइए, बस एक रात और। फिर जब 2 दिन के बाद वो वापस आएगी ना तो बहुत से सवाल होंगे, तब वो खुद फैसला करेगी। दुआ ने कहा तो कासिम लब भींच गया। फिर सब मेहमान वापस चले गए। फातिमा का रो रो कर बुरा हाल था। मामा दुआ को बाहर ले जाऊं, वो बहुत परेशान है, कासिम ने कहा तो वो सर इस बात में हिला गई। फिर वो लोग फ्लैट पर पहुंचे तो वो जमीन पर घुटनों में सर दिए बैठी थी। क्यों किया आपने ऐसा? वो थके थके लहजे में बोलू, क्या करूँ यार, मेरे पास कोई चारा नहीं था। वो डॉक्टर फर्क मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। कासिम इत्मीनान से बोलता उसके पास बैठ गया। फिर वो लोग उसे समझाते रहे और वो बस रोए ही जा रही थी। अगले दिन वो शाम के टाइम इसे लेकर घर आए तो सीरत फातिमा के गले लगे रो रही थी। और फर्क तेजी से अंदर दाखिल हुआ। किसने किडनैप किया आपको? इस मुलहद ने किया होगा ना? वो मोहित को मुलहिद कहकर बोला तो सीरत ने आंसू साफ करते हुए उसे देखा। मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे लगता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। करेंगे ना शादी? वो फर्क की तरफ देख कर बोली, ऑफ कोर्स, बस एक मेडिकल टेस्ट करवा लेते हैं। वो आहिस्ता से बोला, कैसा मेडिकल टेस्ट? वो चौंकी, मतलब तुम अभी भी वैसी ही पाकीज़ा हो कि नहीं? फराख ने निगाहें चुराते हुए मैंने खेज अंदाज में कहा तो सब ने मुट्ठियां बींच ली। मुझे किसी मर्द ने नहीं छुआ। क्या ये बात मुंह से कहूंगी, यकीन नहीं करेंगे? वो बोली तो फराख चुप रहा। बोलिए ना, क्या यकीन करेंगे मेरी इस बात पर? वो सर्द लहजे में बोली तो फराख ने नागवारी से सर झटका। अगर सच्ची हो तो मेडिकल टेस्ट कराने में क्या प्रॉब्लम है? वो तलख लहजे में बोला। वो उसे छोड़ती हुई चलती हुई मोहित के पास आई। मोहित, मेरे साथ किसी ने ज्यादती कर डाली है, मेरी आबरू लूट ली है। क्या आज भी आप मुझसे शादी के ख्वाहिशमंद हैं? तो थामिए मेरा हाथ। वो बोली तो मोहित ने जल्दी से उसका हाथ थाम लिया। जिस किसी ने आपके साथ ये सब किया ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और इस सब में आपका कसूर नहीं, आप पाकीज़ा हैं और पाकीज़ा ही रहेंगी। और बेखुदी भरे लहजे में बोला तो सीरत उसके हाथों पर माथा टिकाए फूट फूट कर रो दी। फिर वो एक झटके से मुड़ी और फरीक के पास आई। यहाँ से अभी और इसी वक्त दफा हो जाइए, कल से मेरे डैड के हॉस्पिटल भी आने की जरूरत नहीं है। वो तनफ्फुर भरे लहजे में बोली, अरे जा, लानत भेजता हूँ तुम लोगों पर। बड़े नाम मगर किरदार बहुत ही हल्के। डॉक्टर फरख ने फिर से जहर उगला। इमाम साहब, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए आपकी वजह से आपके बेटे को कुछ नहीं कह रहे। अपने बेटे को इखलाक का सबक जरूर पढ़ाइएगा। मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बाप की रिक्वेस्ट, ताकि किसी और की बेटी की रुसवा ना होना पड़े। आपका बेटा बहुत नेक है, मुझसे भी नेक होगा मैं मानता हूँ, मगर मैंने जो कुछ सीखा अक्सर आपसे सीखा। तो ये बातें अपने बेटे को भी जरूर सिखाइएगा, जिस तरह उन्होंने आज बात की। हमारा दिल चाह रहा है धक्के मार कर उसे यहाँ से निकाले, मगर हम अपने घर आए मेहमान के साथ इस तरह का सलूक नहीं करते। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, साथ ये कहते हैं कि प्लीज हमारे घर से तशरीफ ले जाइए। डॉक्टर आरिश ने कहा तो वो सर झुकाए बाहर निकल गए। सीरत, जिस किसी ने भी किडनैप किया ना, मुझे वो आदमी चाहिए। माइकल, हर हाल में वो आदमी चाहिए। यहाँ का बड़े से बड़े ऑफिसर्स को खरीदो और उनसे पता करो किसने सीरत को किडनैप किया था। मैं सीरत के दामन पर लगा हुआ ये दाग जरूर मिटाऊंगा, और जिसने इसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया ना, उसकी सजा भी जरूर दिलाऊंगा। वो गुस्से से कर रहा, अरे बाप रे, अपने भाई जान के साथ इस तरह का सलूक करोगे? कासिम ने सटपटा कर कहा तो सब उसे हैरानगी से देखने लगे। मोहित, मुझे भाईजान और दुआ ने किडनैप किया था। वो आहिस्ता से बोली तो वो सटपटा कर दुआ को देखने लगा। सब लोग उसे सख्त सुस्त सुना रहे थे। अगर ये तो पगली है ही, तुम भी इसके पागलपन में शामिल होगे। फातिमा ने उसके कान पकड़ते हुए कहा, आउच सासू मॉम, मेरे कान लंबे मत कीजिएगा वरना आपके बेटे को पसंद नहीं रहूंगी। दुआ ने दहाई दी तो लाउंज में सबके कह कहे गूंज उठे, और मोहित तो गुस्से से उठकर चला गया। अरे यार, क्यों मुंह फुलाया है? ऐसे लग रहा है मैं तुम्हारा शोहर हूँ और तुम मेरी बीवी। कासिम ने पास बैठते हुए कहा। कासिम भाईजान, मुझे बिल्कुल आपसे उम्मीद नहीं थी, कैसे कर सकते हैं आप यार? उस घटिया आदमी ने कितनी इंसल्ट की सीरत की। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसे जान से मार डालूं। मोहित सुर्ख चेहरे से बोला तो बाहर खड़ी फातिमा ने जताती निगाहों से आरिश को देखा, गोया कह रही हो, मैं बिल्कुल ठीक थी ना? फिर वो अंदर दाखिल हुए तो वो दोनों जल्दी से सीधे होकर बैठ गए। हफ्ते आपका निकाह होगा, रुखसती जब आप कहेंगे, फातिमा ने कहा तो वो सर इस बात में हिला गया। फिर जिस दिन उसका निकाह हुआ अगले दिन ही इजाजत लेकर से घर से चला गया। सीरत गुमसुम सी बालकनी में खड़ी उड़ते बादलों को देख रही थी। 1 साल होने वाला था। मोहित ने पलटकर खबर तक नहीं ली थी। वो घर वालों से फोन पर बात करता था, उसे तो कभी फोन भी नहीं किया था। मोहित, कहाँ हैं आप? कुछ तो मुझसे कहिए, नाराज हैं, मुझसे बेजार हैं।
وہ نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں بولی، نکاح کے 2 بولوں نے اس کے دل میں موہت کے لیے عشق بھر دیا تھا۔ اس نے سوچا تھا جیسے یہ نکاح ہوگا وہ اس سے معافی ضرور مانگے گی، مگر وہ تو اسے موقع دیے بنا ہی چھوڑ کر چلا جا چکا تھا۔ رات کو سب کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی گرین ٹی پی رہی تھی کہ جبھی قاسم کے ساتھ شلوار قمیض میں ملبوس موہد اندر داخل ہوا۔ چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی، شلوار ٹخنوں سے اوپر کیے وہ بڑا پروقار لگ رہا تھا۔ یہ کیسا تم نے حلیہ بنا لیا؟ تمہارے اوپر بھی تمہارے بڑے پاپا کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ نوشین ہڑبڑا کر بولی تو ہارون نے ناگواری سے دیکھا۔ عارش نے محبت سے اٹھ کر اسے گلے لگایا اور ماتھا چوما۔ ویلکم بیک میرے بچے، اللہ پاک تمہیں دین پر استقامت عطا فرمائے، اور ہاں کسی کی باتوں میں آ کر راہ راستے ہٹ مت جانا۔ برسوں پہلے میرے گھر میں سے مجھے سپورٹ کرنے والا نہیں تھا، میں ٹوٹ گیا تھا، یہاں تک کہ مجھے لگا میں بہک جاؤں گا، مگر فاطمہ کو اللہ نے بیچا اور میرے ادھورے ایمان کو فاطمہ نے مکمل کر دیا، اور تمہارا ادھورا ایمان میری بیٹی ہے۔ مجھے فخر ہے کہ تم میرے داماد ہو۔ عارش بولتا جا رہا تھا اور موہد کے دل میں سکون اترتا جا رہا تھا۔ پھر وہ چلتا ہوا نوشین کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے ہمیشہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، مگر جب میں نے قرآن و حدیث کو پڑھا تو مجھے معلوم ہوا کہ آقائے دو عالم نے تو کافر ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا کہا۔ اچھا بیٹا نہیں ہوں میں، مگر آج سے بننے کی کوشش کروں گا۔ وہ نوشین کے ہاتھ چومتے ہوئے بولا تو نوشین نے نم آنکھوں سے دیکھا اور پھر گلے لگا کر رو دی۔ سیرت بس خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اس نے ایک بار بھی اس سے بات نہیں کی تھی۔ اٹھ کر اپنے کمرے میں آگے پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کب روتے روتے سوئی اسے کچھ پتا نہ چلا۔ اسے اپنے پاس کسی کے ہونے کا احساس ہوا اور اس نے جیسے ہی کروٹ لی تو کوئی سایہ سا اس پر جھکا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ مارتی اس کا بھاری ہاتھ لبوں پر آ رکا۔ کیا کر رہی ہیں جان؟ موہد اس سب کو اکٹھا کر دیں گی کیا؟ موہد کی گمبھیر آواز کانوں سے ٹکرائی تو اس کے اعصاب ڈھیلے چھوڑ گئے، اور ساتھ ہی موہد نے کمرے کی لائٹس آن کی تو سیرت سر جھکائے رونے لگی تھی۔ ارے کیا ہو گیا میری جان؟ موہد نے کہا۔ کیوں چھوڑ کے گئے تھے مجھے؟ اگر گئے بھی تھے تو بتایا کیوں نہیں؟ پتہ بھی ہمیں کتنا تڑپ رہی تھی، وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ اور موہد ہلکا سا مسکراتا اس کا چہرہ تھوڑی سے تام میں اوپر کرتا اس کے چہرے پر جھکا اور اس کے چہرے کے ہر نقش پر اپنی لب رکھتا چلا گیا۔ وہ شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ پتہ ہے سیرت، اس اظہار کے لیے کتنا تڑپا ہوں میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اسی لیے آپ کو نہیں بتایا۔ مجھے بھی لگا کہ آپ کو بھی کچھ وقت لگے گا مجھے سمجھنے کے لیے، میں نے وہ وقت دیا۔ تب تک میں خود کو آپ کے قابل بنا کر آیا ہوں، ویسا جیسا آپ ایڈلائز کرتی تھی۔ آپ کو حق ہے آپ ایسا شوہر ڈیزرو کریں، کبھی دل میں آپ کے ملال نہ رہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کے لیے پچھتاوا بن جاؤں۔ تھینک یو، اس راستے پر تم نے مجھے چلنے کے لیے راہ دکھائی۔ وہ ہولی ہولی بول رہا تھا اور سیرت سرشار سی ہو کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ تھینک یو میری زندگی میں آنے کے لیے، مجھے یہ بتانے کے لیے کہ کبھی بھی انسان کا ظاہر نہیں دیکھنا چاہیے، مجھے بتانے کے لیے کہ اگر آپ راہ راست پر ہیں تو اس بات پر مغرور مت ہوں، کیونکہ اس میں آپ کا کمال نہیں۔ اللہ پاک اگر چاہے تو کسی کو بھی اس راہ پر لا سکتا ہے اور آپ کو ہٹا بھی سکتا ہے۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اس کے سینے پر اپنے لب رکھ بولے جو جا رہی تھی، اور وہ خدا کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اسے ایسا ہم سفر دیا، اور دل بے اختیار کہہ رہا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ 10 سال بعد لندن کا آڈیٹوریم کھچا کھچ لوگوں سے بڑا تھا۔ مشہور اسکالر پروفیسر حافظ موہد کی لوگ راہ تک رہے تھے۔ وہ سب سے پہلے قطار میں فیملی سمیت بیٹھی تھی۔ اس کے دونوں بیٹے حسن اور حسین اور بیٹی زینب بھی بیٹھے تھے۔ پھر اسٹیج پر آیا، اس نے اپنا لیکچر سٹارٹ کی دیا۔ دعا کیجیے اگر ہم نے راہ راست مل چکی ہے تو اللہ اس پر استقامت بھی دے۔ صراط مستقیم صرف نماز روزے کا نام نہیں بلکہ ان پر استقامت کا نام ہے۔ جب استقامت ہو تو اللہ پاک خاتمہ بالخیر بھی عطا فرمائے گا۔ استقامت صراط مستقیم کے مستقیم سے نکلا ہے۔ سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کی وضاحت بیان کی گئی ہے۔ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی صدیقین، نبیین، متقین کا راستہ۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت بخشے، آمین۔ لیکچر ختم ہوتے ہی وہ خوش الحانی سے سورت رحمان کی تلاوت کرنے لگا۔ پورے ہال میں ایک سناٹا تھا، ہر ایک مسپرائے سے اس خوبصورت آواز کو سن رہا تھا، اور سیرت نم آنکھوں ہوئے اپنے ہم سفر کو دیکھ رہی تھی۔